इंडियन अकाउंट्स हैं, ये را کے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے وہ چلا رہے ہیں, پھر ان کو ڈالنا, یہ اب آنے شروع ہو گئے, انیشیٹ کرتے ہیں. اور جو بی ایل اے بی وائی سی کی ٹیررزم کے ساتھ جڑے ہوئے اکاؤنٹس ہیں ان کو سب پتا تھا اچھا یہ یہاں سے آیا, اب ہم نے اٹھا کے اس کو آٹومیٹیکلی اوپر چڑھانا ہے. بٹ دیٹس دا وے دے ورک. ٹھیک, چلیں واپس آ جائیں, بیکاز وی ہیو ٹو کور اے لاٹ اینڈ دین دے گو. آخر میں یہ انڈین میڈیا جو سا چلائے گا اس کو. نیکسٹ, اب اس سارے کے اگینسٹ ہو کیا رہا ہے؟ 6 کام ہیں. ایک کام ہے جو کینیٹک کا ہے, بہترین کر کے چل رہا ہے, کھول کے دیکھ لیں, کھولیں اس کو. یہ ہے جی جنوری سے لے کے جولائی تک کے صرف بلوچستان ریلیٹڈ جو آپ کے کائنیٹک آپریشنز ہیں. دیر واز رد الفتنہ 1, دیر واز رد الفتنہ 2. آپریشن تو ہر روز ہو رہے ہیں, لیکن کوئی کوآرڈینیٹڈ آپریشنز ہیں تو دین وی پٹ دیم انڈر سم. اگر وہ لارج اسکیل ہوتے ہیں تو ان کو آپریشن نام بھی دیتے ہیں, اس کی ایک انٹیلیجنس پورا اسٹرکچر چل رہا ہوتا ہے. اینڈ رائٹ ناؤ وی آر کیرنگ آؤٹ آپریشن شعبان وچ ہیز نو مافڈ انٹو دی آپریشن الازم. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, موسٹ آف اٹ یو ہیو آلریڈی سین. چلائیے جی, یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کا کام چل رہا ہے بلوچستان میں. آپریشن میں فرق صرف یہ ہے, بہت سے فرق ہیں, بٹ ایک فرق یہ ہے کہ ہم وہاں پہ وہ ویڈیو کیمرے یا کوئی کرو لے کے نہیں جاتے, کیونکہ وی آر دیئر ٹو کل دیم, وی آر ناٹ دیئر ٹو فلم دیم. ٹھیک ہے, تو وہ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیڈ باڈیز تو جہاں پہ وہ آتے ہیں کہیں پہ مل گئیں, ورنہ جہاں پہاڑ میں مارا ادھر کتوں کے لیے اور گیدڑوں کے مرنے کے لیے وہ باڈیز ہم وہی چھوڑ جاتے ہیں, بیکاز دے آر ڈاگز اینڈ دے آر اونلی ڈاگ میٹ اینڈ دیٹس واٹ دے آر. The aerial capacity plays a very important role in such a vast terrain, اور اس میں جو آپ کی اسپیشلی اسپیشل سروسز گروپ ہے, جو آرمی ایویشن, آف کورس ود دی لوکل فارمیشن دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, ویری ہیروئک رول. And these operations are carried, most of them, in unison with the army, FC and the police, working in tandem together, brother to brother. ٹھیک ہے, باہر آ جائیں. نیکسٹ از دی تھنگ دیٹ از بینگ ڈن از دی کلیئرٹی, بیکاز اس کا بہت بڑا تعلق افغانستان سے ہے, تو افغانستان کے ساتھ کھولیے گا. دی پشنگ بیک آف دی انلیگل افغانس, سینڈنگ دیم بیک ٹو افغانستان. کہتے ہیں نا کہ وہاں تو ابھی کیا آ گئی ہے, اس سو کالڈ شریعت بھی آ چکی ہے, تو جائیں نا وہاں جائیں, جو کرنا ہے کریں. ٹھیک ہے نا, امارات بنی ہوئی ہے وہاں پہ, جائیں, ادھر کیا کر رہے ہیں. تو الحمدللہ 2.6 ملین 26 لاکھ بھجوائے جا چکے ہیں. اس میں سے 6 لاکھ اس سال گئے ہیں, اور اس سال کے جو افغانستان یہ بلوچستان کے ہیں وہ ٹوٹل جو ہیں بلوچستان کے, یہ آپ کے سامنے ہے ڈیٹا. 1 ڈاکومنٹ رجیم پورے بارڈر کے ساتھ نافذ العمل ہے. لینڈ پورٹ اتھارٹی بن چکی ہے. بارڈر کنٹرول میس ٹھیک کیے جا رہے ہیں, بہتر کیے جا رہے ہیں. رجسٹریشن نادرا کے اندر جو لوگوں کو غلط اندراج تھے ختم کیے جا رہے ہیں, سسٹمز کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. آل اسمال امپورٹنٹ اسٹیپس. وہ جو پہلی چیز تھی, ہارڈن دی اسٹیٹ, سب کے لیے, خاص و عام کے لیے قانون یکجا.
جانا ہے تو ویزا لیں, گورنمنٹ سے درخواست کریں, ریکارڈ پہ جائیں اور ریکارڈ پہ آئیں. یہ کوئی فری پاس نہیں لگا ہوا ہے آنا جانا کے بارڈر بنا ہوا ہے جس کا منہ اٹھایا اور ادھر چلا گیا. اس کی بہت تکلیف ہے بہت سے لوگوں کو, کیونکہ یہ سارے کے سارے کسی کے دہشت گرد ہیں اور کسی کے یہ کھیپیے ہیں, اس کے یہ اسمگلنگ کے, اس کے نارکو کے کیریئرز ہیں. تو کافی پرابلم ہے اس چیز کے اوپر. تو جن کو پرابلم ہے ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے پرابلم سمیت ادھر چلے جائیں جہاں یہ جا رہے ہیں, وہ آپ کے پرابلم دور کر لیں گے. جی واپس باقی یہ جو کائنیٹکس ہے نیچے لکھا ہوا آپریشن غزل الحق, یہ الحمدللہ جاری ہے, یہ بھی افغانستان کے ساتھ اور جاری و ساری رہے گا, بیکاز وی ہیو این obligation ٹو پروٹیکٹ دی آنر, دی پراپرٹی اینڈ above all the lives of each and every citizen of Pakistan. And those who nurture, who support, who facilitate this terrorism under this Afghan Taliban regime, they will pay price for it. جی another important work that is being done is the terror crime nexus. کھولیے گا ذرا, because numbers will tell you. یہ جو terror crime nexus ہے, I am only here in talking about Balochistan. اس کے دوران 2019 illegal spectrum operations ہیں جس میں 41 بلین کے سیزرز ہیں اور 4,500 سے اوپر جو سے ہیں اللیگل کراسز بھی اپریہینڈڈ ہیں. نو یہ جو اللیگل اسپیکٹرم ہے اس کی 4 حصے میں بڑے حصے ہیں جس میں کام ہو رہا ہے بلوچستان میں. ون از اینٹی اسمگلنگ, اور اس کے اندر ٹائر بھی ہیں, اس میں گٹکا بھی ہے, اس میں ہاؤس ہولڈ کا سامان بھی ہے, اس میں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بھی ہیں, جس کے جو توفیلی ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے. وہ کراچی, کوئٹہ, لاہور, ملتان, پشاور, ہر جگہ, ایوری ویئر دے آر گیٹنگ اٹ. سو ونس وی ہیو کیریڈ آؤٹ ان 2026 ابھی تک 25 ارب کے قریب کا ہم صرف سامان جو ہے یہ پکڑ چکے ہیں. تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے بہت سے لوگوں کو. بٹ دس از پارٹ آف دیٹ, بیکاز اس کروانے اور اس کو تحفظ دینے والے ہی بی ایل اے میں اور بی وائی سی میں شامل ہے. سو ٹل دا ٹائم اف یو آر okay with this, then you should be okay with terrorism also. We should not be okay with this. This is what is hard state in which there is no smuggling, in which a smuggler's only place is in jail, and those who plead for smugglers, they should also be with them. ادھر ہی بٹھائیں ان کو. نارکو میں دیکھیں, دس از نارکوٹکس کے سیزر ہیں اس سال. ابھی یہ سال آدھا ہوا ہے تقریباً, 18 ارب کے صرف نارکو ہے. 4,500 بندہ, لاسٹ ایئر پورے سال میں 1,500 تھا, اس سال الحمدللہ 4,500 بندہ پکڑ کے جو ہیومن اسمگلنگ میں انوالو تھے. اینڈ ان ڈرگ ایریڈیکیشن, بیکاز دیٹ از اگین پارٹ, ہیوج پارٹ آف دس, کہ لگائیں جی بھنگ, سب انوالوڈ ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک اس کے اندر. اس کو جو آپ کر رہے ہیں, اڑا رہے ہیں, وہ تقریباً اس کی جو ویلیو ہے اسٹریٹ ویلیو وہ تقریباً 114 ارب کی ہے. نو ونس یو ہٹ دیٹ تو لوگوں کی روزگار تو جاتی ہے. تو دین یو ہیو ٹو ہیو کریٹ آلٹرنیٹیو لائیولیہڈ. I'll talk about it, a lot is being done over here. So خالی یہ نہیں کہ illegal spectrum کو ہم نے ہٹ کرنا ہے, بند کرنا ہے. Because this hurts not only the economy, this hurts the security. تو وہ کام بھی ہو رہا ہے. واپس آئیے. اچھا, another important part of this illegal spectrum is this fuel trade. Now we need to understand کہ یہ 1959-60 کا ایک آپ کا arrangement ہے جس میں جو bordering districts, that's very important to understand, it is only for the bordering districts and villages جہاں پہ اس طرح فیول اویلیبل نہیں ہے کہ وہاں پہ ایران سے ڈیزل فیول آتا ہے انڈر پرمٹ. No, over a period of time that system had turned into a large scale smuggling and it started happening جب آپ نے یہ روڈ سٹرکچر امپروو ہوئے تو یہ جو یہ لاتے تھے اسمگلرز نے کہا کہ یہاں سے اس کو اٹھا کے پیچھے شہروں میں لے کے جاتے ہیں, ورنہ تو اٹ واز ناٹ فزیکلی لاجسٹیکلی ویری مچ پاسبل.
that the more you made the road connectivity, which is essential, which is required, the more the smuggling started and the numbers started. And the numbers reached a limit, it's something like 20.5 million liters per day. Now this was a huge problem. اس پہ ٹیکس کوئی نہیں ہے. اس کا جو بیشتر پیسہ ہے وہ چند خاندانوں میں, چند دہشت گردوں کے سرپرستوں میں جا رہا ہے, چند سیاستدانوں میں جا رہا ہے, جو کہ اس پیسے کا بہت چھوٹا حصہ یہاں خرچ رہے ہیں, زیادہ حصہ دہشت گردی کے اور باقی عوامل میں اور اپنی سیاست میں, اور بہت بڑا حصہ لے کے جا رہے ہیں ڈالروں میں باہر اور ملک کی پوری اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. So a colossal effort was made by 12 Corps, by the FC, by especially the government of Balochistan, led by the political government of Balochistan, because بڑے ان کے ساتھی تھے جن کو اس سے تکلیف تھی. اور this has been brought down الحمدللہ much less than the permit جو اس کے اندر آپ کو permit allowed بھی ہے. And now this is only where it was supposed to be. اور یہ notified crossings ہیں جہاں سے ابھی وہ under permit آ رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک illegal spectrum کا منہ ہے جس کو بند کیا گیا ہے, بند رکھا جائے گا ڈسپائٹ جو چیخیں مارتے رہیں, شور مچاتے رہیں. جی واپس جائیے. Another great work that is being done is in the capacity building of security forces. Please open. اس میں another FC, there is FC North, there is FC South Balochistan and FC West is being established, اور it is being raised from چاغی اور جو کراچی تک کا جو منرلز کا پورا کوریڈور ہے اس کی سیکورٹی کے لیے اسپیسیفکلی a separate headquarter of FC West is being raised. So that is one thing. The second very important work is being done in the capacity building of the police, اور جو لیویز اس میں مرج ہوئی ہے اس کے اندر a few steps, a few important points. کھولیے گا ذرا. اس میں جو آپ کا اے جی آفس ہے, آئی جی آفس ہے, اس کے اندر کیپیسٹیشن کی گئی ہے, نئے ڈیسک اور نئے دفاتر نئے ہیڈز کر کے. جو آپ کے اے ایس پیز آ رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کی انسٹرکشنز کے مطابق, دے آل فریشلی انڈکٹیڈ اے ایس پیز کا فرسٹ ٹینیور دے آر گوئنگ ٹو بلوچستان, بیکاز دیٹ از ویئر دی ایکچوئل فائٹ از آف دی پولیس. بلٹ پروف وہیکلز ہیں, اے پی سیز ہیں, اسپیشلائز ٹریننگ اسکولز بنائے جا رہے ہیں. اس میں ایف سی آرمی ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے تاکہ ان کی ٹریننگ کے اوپر ڈرون یونٹس کھڑی کی گئی ہیں, فورینزک لیبز ہیں, فورٹیفیکیشن کی جا رہی ہیں. اینڈ دس از جسٹ اے اسٹارٹ. The government of Balochistan, the federal government is totally committed to do this capacity building. وہ جنہوں نے پہلے کیوں نہیں کی, کیونکہ ان کی جون سی ہے خواہش تھی کہ یہ فرسٹ رسپونڈر جون سا ہے یہ رسپونڈ نہ کرے, اینڈ ڈرا ان ایچ اینڈ ایوری انسیڈنٹ ایف سی اینڈ آرمی, اور بیانیاں بناتے رہیں. نو مور. واپس جائیے. اینڈ آپ کو میں نے ان کا جذبہ تو بتا ہی دیا, ان کے شہیدوں کی آپ نے نورانی شکلیں بھی دیکھ لیں, آپ ان کے حوصلے بھی دیکھ لیں. وین ایور یو گو اینڈ یو انٹریکٹ ود دی بلوچستان پولیس فرام آفیسر اپ ٹو دیئر سولجر, اٹ از سچ اے گریٹ فیلنگ which you cannot feel sitting over here. I would request you, each one of you, to go to Quetta, to go to Balochistan, go to Turbat, meet these police walas. اور جب ان سے ملیں گے تو پھر آپ کے ذہن سے یہ اگر کسی نے ڈالا ہوا ہے کہ بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے, وہ سب نکل جائے گا. الحمدللہ بلوچستان کی پولیس کافی ہے ان بدماشوں کو رگڑنے کے لیے, اور ہم ان کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا جس طرح وہ شانہ بشانہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, تو فوج بھی شانہ بشانہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. Lastly, another important aspect which is being done is the technical capacitation, because once we talk of large areas, so technical surveillance, aerial engagements play a very important part. That is being done over here. It is in the cyber security, it is in the intelligence. We can't go into details over there, but rest assured, یہ جنگ جہاں جیتنی ہے, چاہے وہ انفارمیشن آپریشن میں, چاہے سائبر میں, چاہے ٹیکنیکل میں, چاہے ایئر میں, we are doing that. تو جون سا ہے کہتے ہیں دے گز دا دے میدان دا, تو پیچھے ان کے ٹھیک ہے ہندوستان کا سائبر ہوگا, ان کے اندر باقی بھی ایجنسیوں کا ہوگا, ساری ٹیکنیکل ٹیکنالوجی ہوگی, اور ہے بالکل ہے. تو ہمارا بچہ بھی اور ہماری بچی بھی جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہے کسی سے. وی ول سیٹ دیم رائٹ, ڈونٹ وری. لاسٹ ٹو آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹس, اینڈ دیر دین آئی ول اینڈ مائی دس بلوچستان کے اوپر جو بات چیت ہے.
وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو امپاور not the sardars, not the elite. We don't need to appease them. We need to appease the common people. میں نے آپ کہا تھا نا کہ we have started, the government of Balochistan and Pakistan, the state is committed to engage, talk directly with the people. ان elitists اور sardars, no more required. Because you are only working for your own benefit. تمہیں ان بچوں کی، بلوچستان کے عوام کی کوئی پرواہ نہیں، تمہیں اپنے اور اپنے بچوں کی کے علاوہ کوئی عزیز نہیں. اس میں کچھ کام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کس طرح امپاور کیا جا رہا ہے. جسٹ سی، یہ تو پیسہ ہے نا جو کہ فیڈرل اور پروونشل پی ایس ڈی پی میں سے اور یہاں سے لگایا جا رہا ہے. پٹ فیڈر کینال، نو دیز آر دی پروجیکٹس وچ آر چینجنگ اینڈ وچ آر گوئنگ ٹو چینج دی اکانومی. منگی ڈیم اسی لیے حملہ ہوا تھا نا اس کی پمپنگ اسٹیشن پہ کہ پانی نہ پہنچے. پاکستان کینال، ارسوائل کچھی کینال، دیٹ از بینگ ایکسٹینڈیڈ. اس کا کمانڈ ایریا بن رہا ہے اور اس میں لاکھوں ایکڑ زمین سریاب میں آ رہی ہے سو دیٹ دی پیپل ایٹ دیئر پلیسز ان دیئر رورل ولیجز وہ ایگریکلچر کریں. اینڈ دس از ویری فرٹائل لینڈ. دی پاکستان ایکسپریس وے، اے گفٹ فرام دی پرائم منسٹر آف پاکستان فار دی فیڈرل گورنمنٹ ٹو دی پیپل آف بلوچستان. 100 ڈیمز پروجیکٹ، 52 ڈیمز کمپلیٹیڈ، 33 ڈیمز انڈر کنسٹرکشن. آگے جائیے گا. یہ کچھ ایک بلوچستان سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر 70 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، جس میں 119 پروجیکٹس میں سے آپ کے سامنے ان کی یہ پروگریس ہے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کمیونیکیشن میں 70% ہیز بین کمپلیٹیڈ، 43 کمپلیٹیڈ، ریسٹ آر انڈر پروگریس. But this, I would like to draw your attention about this very important component, Balochistan Special Development Initiative. Now, this is grassroots. This is where 4 billion by the federal government, 20 billion by the provincial government, 24 ارب روپیہ کم از کم 1 ارب پی ڈسٹرکٹ کے حساب سے رکھا گیا. And this money is being spent on the projects identified at the district level in the district, executed by the people of that district. اور آپ دیکھیں اس میں کتنے کام ہو چکے ہیں. فیز 1 میں 906 پروجیکٹ، 871 مکمل ہو چکے ہیں. فیز 2 کے اندر بھی جو سا 990 کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور یہ فیز 3 میں، اور اس میں مزید پیسہ بڑھایا جائے گا ہر سال. اینڈ دیز آر دوز وچ پیپل آئیڈینٹیفائی کہ مجھے ادھر فٹ بال گراؤنڈ چاہیے، ہمیں ادھر آئی ٹی ہب چاہیے، ہمیں ادھر یہ چیز چاہیے، اور چل رہے. نیکسٹ، روڈ انفراسٹرکچر. یہ آپ کو میں نے فگر دے دیا، 375 سے 24,443 کلومیٹر پہ چلے گئے ہیں. اینڈ دیز آر 12 میجر روڈ پروجیکٹس جو اس وقت بلوچستان میں چل رہے ہیں، سو ایز ٹو انکریز دی کنیکٹیوٹی، مارکیٹ، فارم ٹو مارکیٹ ٹو میجر سٹی، سارا جو سی اکانومی جو سی یہ چلے. آگے جائیے گا. یہ دیکھیے گا، آئی ٹی صرف بلوچستان میں ہر سال 10,800 اسٹوڈنٹس کو آئی ٹی میں ٹریننگ دی جا رہی ہے. دس از دا فیوچر آف بلوچستان. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بلوچستان جو سا ہے اس میں مائنز اور منرلز ہیں، بالکل ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ریسورس ہے بلوچستان کا وہ اس کا ہیومن ریسورس ہے. سب سے بڑی طاقت بلوچستان کی اس کے یوتھ ہے. اینڈ دس از ویئر دے ول ارن not only for their families, for their area, but for Pakistan and everyone. Lot of money. IT, they have great potential because they are great minds. اس لیے سردار چاہتا ہے نا یہ زمیات چلائے، یہ کلشن کو پکڑے، یہ بچی جو سی یہ ٹیبلٹ نہ پکڑے ہاتھ میں. وہ کہتا ہے کہ اس کو سوسائڈ جیکٹ میں نے پہنانی ہے، کیونکہ اس کا مستقبل سردار کا اس کی سوسائڈ جیکٹ میں، آپ کا اور میرا مستقبل، بلوچستان کا مستقبل اس بچی کے ہاتھ میں ٹیبلٹ اور اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور IT دینے میں. We are going to change that. 10,000 plus every year. Education, there are 60 new education facilities being brought up every month. In health, 2 new health facilities in Balochistan every month. A lot of money is being put in the shrimp. اس کی بڑی کیپیسٹی ہے جو ڈالی جا رہی ہے فشریز میں. آگے جائیے گا. اینڈ اسی طرح جو گرین پاکستان انیشیٹو کے اندر ایک گرین بلوچستان انیشیٹو ہے، دیٹس گیم چینجر اگین فار بلوچستان. اور اس کے اندر جو سا ہے لونز آر بینگ پرووائڈیڈ ٹو دی ویری پور فارمرز، اور اس کے جو رزلٹس ہیں وہ فینومنل ہیں جو گراؤنڈ پہ آنے شروع ہوئے. اینڈ لاسٹلی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی، انگیج ود دی پیپل. ہاؤ وی آر انگیجنگ، ہاؤ دی اسٹیٹ از انگیجنگ، دیٹ یو ول کم فرام سم فگرز اینڈ ویڈیو. کھولیے گا. یہ دیکھیں جی، 703 کھلی کچہریز،
ہر ڈسٹرکٹ ہر بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں اس وقت جون سا ہے ان کھلی کچہریوں کے ذریعے اور جو انگیجمنٹس ہوئی ہیں جس فگر 147 انگیجمنٹس پر ڈے ان 2025 144 انگیجمنٹس پر ڈے this year. This is being done by the army, this is being done by the politicians, by the bureaucracy, by the chief minister, by all these elements of the state. This is being done by the deputy commissioner up to up. اور یہ جو انگیجمنٹس ہیں ان کے اندر جو کھلی جو ایشوز ہائی لائٹ ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. اٹ از ناٹ خالی انگیجمنٹ ہو رہی ہے, اس کے اندر سے 51% آف دی ایشوز ہیو بین ریزالوڈ, 26 آر پارشلی ریزالوڈ, 23% آر ان ریزالوڈ. تو تمام ایشوز کو ریکارڈ پہ رکھا جاتا ہے, ان کی پروگرس لی جاتی ہے کہ لوگوں کے یہ مسائل ہیں, یہ بتائے جا رہے ہیں. So that is why we say کہ we have to engage directly with our people. We don't need these elitist sardars and the terrorist facilitators to tell them, and we don't need to appease them. Just in the end, a last clip of a few of these engagements. This is the Prime Minister of Pakistan with very bright young people from Balochistan. Field Marshal talking with the delegation as part of the National Workshop Balochistan very recently. Chief Minister engaging not only with Balochistan but all the people, boys and young girls all over Pakistan. The Corps Commander. And these are the sort of جو آپ کو کہتے ہیں نا 144 انگیجمنٹ, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے اندر. فٹ بال میچ ہو گیا, کوئی کلچرل پروگرام ہو گیا, کہیں پہ کوئی ہیلتھ کا کلینک ہو گیا. This is Kech, this is Jafar Abad, everywhere, and that needs to be done more and more. So this is the bright future of Balochistan that we need to further nurture, develop and propagate. So Balochistan has a remarkable future. In the words of Field Marshal, it is going to be the richest province of Pakistan, inshallah. And he says with a lot of conviction that within 5, maximum 10 years, Balochistan is going to be the richest province of Pakistan. It's going to be the game changer. تو جتنا بڑا پوٹینشیل ہے اتنی ہی بڑی آگے سے دشمن کی وار بھی آئے گا. But inshallah ta'ala collectively, we the people of Pakistan, we the people of Balochistan will overcome it. Thank you very much. That ends this part of the initial brief. I'll be taking on your questions now, please. And I will request again, as always, کہ ان کو اگر کوشش کریں کہ سیکیورٹی کی ڈومین میں ہی رکھیں. جی سر, دس از سہیل اقبال بھٹی سر فرام GTV نیوز. سر, بلوچستان اور یہ خیبر پختونخوا جہاں دہشت گردی کے واقعات میں افغانستان کا گھناؤنا کردار ہے, وہ افغانستان جس کے لیے پاکستان نے بے پناہ جانی اور مالی قربانیاں دی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی, اور پاکستان نے اپنی معیشت کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے سے بھاری نقصان پہنچایا, لیکن افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اس کو کنٹینیو رکھا. لیکن آج اسی افغانستان کا ایک وزیر مولوی عطا اللہ عمری
11 जुलाई को इंडिया पहुंचते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि आज इंडिया और अफ़गानिस्तान का DNA सेम है, और मैं इतना खुशी महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं अपनी आवाम में हूँ। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर अब अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, फंडिंग भी मौजूद है इंडिया की, और अफ़गानिस्तान की फैसिलिटेशन भी मौजूद है, और दोनों इकट्ठे हो चुके हैं। इस सूरत हाल को किस तरह आप देखते हैं, और ये कितना बड़ा एक नया थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, दोनों का इतना क्लोज आके और दोनों का DNA भी मैच हो जाना? अच्छा, ये बात तो हम गुज़िश्ता 5 साल से यही तो समझा रहे हैं, तो वी आर थैंकफुल कि उन्होंने खुद बता दिया कि इनका एक ही DNA है, दे आर वन। क्योंकि जो ये एंड इट इज़ नॉट, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अफगानीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द तालिबान, अफगान तालिबान रजीम। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, अंडरस्टैंड कि ये DNA मिलता किसका है। ये DNA उस वज़ीर का मिलता है जो उस तालिबान रजीम का नुमाइंदा बन के वहाँ गया। जो अफ़गानी है, कॉमन जो अफ़गानी है, वो तो इस तालिबान रजीम, इस ज़ालिम रजीम के जुल्म के नीचे पिस रहा है ना, उसका DNA नहीं इनसे मिलता। लेकिन ये तालिबान रजीम का DNA बिल्कुल मिलता है। उसकी वजह ये है, देखिए, ये दोनों जो से हैं, इनकी सोच एक है, एंड दैट इज़ कि एक मुसलमान को मारता है, दूसरे इस्लाम के मज़हब को ही मार रहा है, उसी का मसख कर रहा है। इन्होंने हुलिया तो मुसलमानों का है, क्या इनका कोई तौर तरीका मुसलमानों वाला है? जो ये ख़वातीन के साथ करते हैं, जो ये बच्चों के साथ करते हैं, जो ये बैठे बैठे फतवा दे के किसी भी मुसलमान के खून को अपने ऊपर हलाल कर देते हैं, इसका किस इस्लाम से ताल्लुक है? इसका किसी इस्लाम से नहीं ताल्लुक। और अल्लाह ताला ने तो बड़ा क्लियरली इस पर बड़ी वाज़ेह वज़ाहत और के साथ मुसलमानों को क्लैरिटी दी हुई। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28 पढ़िए, क्या कहती है? क्या मोमनो, ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम फिर प्रॉब्लम में, देन यू आर नॉट विद अमंग्स द मुस्लिम्स। तो ये तो काफिरों को दोस्त नहीं, ये तो अपना उससे बढ़ के DNA बना रहा है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ना, जो ये DNA है ना, ये इसकी असल इनका जो ताल्लुक है ना, वो क्या है? यस, दे हैव कॉमन, बट इट इज़, वो जो मौलवी साहब है ना, वो थोड़ा फरते जज्बात में आके वो ज़्यादा ही क्या कहते हैं ना, अपने आप को उन करीब समझ गए। नहीं, इनकी DNA एक है, लेकिन उसके अंदर चूंकि जो ताल्लुक है वो मास्टर स्लेव का है। द रिलेशन बिटवीन द इंडियन BJP, RSS एंड द अफगान तालिबान रजीम इज़ ऑफ ए मास्टर स्लेव, जहाँ पे जो हिंदुस्तान की ये जो जाबराना निज़ाम है, ये इनके आका हैं और उनके ग़ुलाम हैं ये तालिबान रजीम। ये जो बार बार वहाँ पे जाते हैं, और आप देखें कि करते भी है ना, वो RSS क्या करती है, वो जो राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र, वो क्या कर रहा है? वो मस्जिदें करा रहा है, वो मुसलमानों को जबर कर रहा है, कश्मीरों पे जबर कर रहा है, जुल्म कर रहा है। यही कर रहा है ना। ये क्या कर रहे हैं? ये उससे बढ़ के खिदमत कर रहे हैं उनकी। ये इस्लाम का ऐसा मसख शुदा चेहरा दिखा रहे हैं कि आपका अपना बच्चा, पाकिस्तान का बच्चा, एक मुसलमान का बच्चा कहता है कि यार ये कौन सा इस्लाम है। सो दे आर डूइंग इवन ए ग्रेटर डिससर्विस, और उसकी रिपोर्टें देने जाते हैं फिर अपने बाप को वहां पे, आका को अपने। दूसरा इनका जो है मसला, जो ये बार बार वहाँ आपको नज़र आते हैं, कहते हैं जी जनाब आपके कहने पे हमने दहशतगर्दी कराई, हमने ये सारे पाले हुए हैं, तो हमें बड़ा मारते हैं वो, तो हमारी आके मदद करें। तो उधर जाकर रिपोर्ट भी देनी है, रोना भी है, पैसे भी मांगने हैं। उनके बड़े नोट के आगे तो बचपन से झुकते आ रहे हैं ये। तो दैट्स व्हाट दे आर। तो थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। आपने बता दिया कि आप चांकिया कुतैलिया की पॉलिसी के फॉलोअर हैं। बिल्कुल, उसने यही कहा था जो हिंदुस्तान करता आ रहा है कि जी मेरे साथ जिसका मुल्क लगता है उसके साथ वो उसका मेरा दुश्मन है, और मेरे नेबर का जो नेबर है मेरा दोस्त होगा। तो उसने तो यही करना है, उसने तो सदियों से यही पढ़ा हुआ है। तो ये जो उनसे हैं, ये उस पर लबैक करते फिर रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको हम हज़ारों साल से दोनों को जानते हैं, दोनों के DNA को जानते हैं बड़ी अच्छी तरह।
تو وی آر ہینڈلنگ دیم، ویل ہینڈل دیم. اور چونکہ ان کا تو ملتا ہے طالبان رجیم کا ڈی این اے ادھر جا کے، وہ تو ادھر مل گیا نا، آر ایس ایس سے مل گیا، تو یہ پھر گڈ فار دیم ٹو ٹیل آر مسلم بردرز جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہے اپنا جو باقی افغانی ہیں جو ہمارے بھائی ہیں پختون ہیں، تو ان کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ یار ہم تو ادھر ساری رشتہ داری ہماری وہاں پہ ہے، وہیں سے ہمارا فلسفہ چلتا ہے، وہیں سے ہماری سوچ ہے، وہیں ہماری آقا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار ٹیلنگ اس. بہت شکریہ، بڑی کمپریہنسو آپ نے پریزنٹیشن دی ہے. اس کے آخر میں آپ آخری سلائڈس میں تھا بلوچستان میں گورننس کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کی ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کل کہا ہے کہ پاکستان میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ جی، جو وزیر داخلہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے، اینڈ وی ڈونٹ کمنٹ آن دیس تھنگس. ہاؤیور ایک چیز جو کہ اس پہ وی وڈ لائک ٹو سے دیٹ وی ہیو بین سیئنگ ارلیئر آلسو ایز اے پرائمری اسٹیک ہولڈر ان دی سیکورٹی، کہ گڈ گورننس از کیو ٹو سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان. اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. If you remember, there is a national action plan, there is an agreed consensus document of national action plan جس کے 14 نکات ہیں، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز over a period of last 12 years have a consensus whether they are in power or they are outside power. Nader, if you can put these points. No, these are those points. اس میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ پہلا پوائنٹ جو ہے نا دس از ریلیٹڈ ٹو کائنیٹکس، جس کا میں نے کچھ احاطہ آپ کو یہاں بھی دیا. یہ جو باقی 13 نکات ہیں کہ ایک بیانیہ بنانا ہے، آپ نے ٹیرر فائنینسنگ کو چوک کرنا ہے، آپ نے انلیگل اسپیکٹرم جس کے اندر نارکو بھی ہے، اسمگلنگ بھی ہے، جس کی ہم نے کچھ بات چیت کی بلوچستان میں، آپ نے اس کے اگینسٹ کرنا ہے، آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کے اگینسٹ جو سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، آپ نے سی ٹی کے کورٹس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، آپ نے ریپیٹریشن کرنی ہے افغان ریفیوجیز کی، مدارس کو آپ نے اسٹریم لائن کرنا ہے، ان کے رجسٹریشن کے نظام کو، آپ نے ایک کریکولم کی طرف جانا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس. یہ سارے کے سارے ڈپینڈ کرتے ہیں گڈ گورننس. سو یس، گڈ گورننس از quintessential for Pakistan. Now, how to get that good governance? That is for the politicians and the political parties to decide. But if you ask us, yes, there has to be serious discussion, because یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اگر گڈ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ 1972 میں آئی تھنک 1972 کا سینسس تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کچھ 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی. اس وقت 4 صوبے تھے، آج ہم 25 کے اوپر ہیں. تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں، تو وی ہیو ٹو سی کہ از اٹ سرونگ گڈ گورننس. بٹ دیٹ ڈبیٹ ہیز ٹو بی essentially done by the politicians, by those in power, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme, and we are sure, we also as part of the people of Pakistan all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political
representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. Ji. تھینک یو جل صاحب. پہلی مرتبہ کسی نے اتنی ان ڈیپتھ بلوچستان کے مسئلے پہ بات کی ہے اور بڑی زبردست جو ہے یہ پریزنٹیشن تھی. جل صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے بات کی یہ پروونسز کے بارے میں کہ ول آف دا پیپل آف پاکستان کے تحت یہ ہوگا, تو کیا وہ جاننے کے لیے کوئی ریفرینڈم ہوگا یا کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ اور دوسرا سے یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر پہ پچھلے 55 دن سے ایک کرائسس چل رہا ہے وہاں پہ, جو پروٹیسٹ چل رہا ہے کلدم ایکشن کمیٹی کا, اس میں سر مذاکرات بھی کرنے کی کوشش کی گئی, متعدد مواقع پر بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی کی گئی. پھر جب انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو گولی بھی چلی, کئی جانیں گئیں. حل کیا ہے سر اس کا, اس مسئلے کا؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے مزید گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے, تو وے فارورڈ کیا ہے اس میں, یہ ذرا بتائیے گا. اور اس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے, یہ اس کا حل ہے. اے جے کے اسمبلی نے کل ایک ریزولوشن بھی اس سلسلے میں پاس کی ہے. کیا سولوشن ہے, کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ جی ٹھیک ہے. جو آپ نے پہلی بات کی, دیکھیں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ول آف دی پیپل آف پاکستان جو سی ہے نا, اس کے مطابق ہونا ہے. دیٹ از فار دی پالیٹیشنس کہ ول آف دی پیپل آف پاکستان کیسے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. اینڈ آل پولیٹیکل پارٹیز اور ہمارے جو قابل احترام سیاستدان ہیں, وی آر شیور کہ ان تمام کی بھی خواہش ہے کہ وہ بہتر گورننس, بہتر ایڈمنسٹریشن کی طرف سوچیں اور بات چیت کریں, کیونکہ اسٹیگنیشن جو سی ہے نا وہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. اگر پانی بھی کھڑا ہونا تو وہ بھی کچھ عرصے بعد اٹ اسٹارٹ اسمیلنگ. تو دی اسٹیگنیشن از پرہیپس ناٹ پرووائڈنگ دی سولوشن دیٹ وی کین سی واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو. اسی لیے تو وہ سیاستدان کہلاتے ہیں. بٹ اٹ ہیز ٹو بی ڈن, بیکاز یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ 13 کام بھی جو سے ہیں یہ بھی پھنس کے ہی چل رہے ہیں. جو آپ نے کشمیر کی بات کی, اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو ہیو ریزڈ. If you allow, I will try to give you a little contextual answer, context of this. دیکھیں کشمیر کے بارے میں جو ہے نا, there are few facts that need to be understood. First is پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے اٹوٹ ٹنگ ہیں. کشمیر پاکستان کی شہرت تھا, ہے اور رہے گا. پھر جب آپ اور میں بڑے ہو رہے تھے اور ہمارے بچے بھی آگے بڑے ہوں گے, بڑے ہو رہے ہیں, ان کے بچے بھی بڑے ہوں گے, تو دیر از اونلی ون وائس دیٹ کمز فرام پاکستان کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اینڈ اونلی ون وائس دیٹ کمز فرام کشمیر, پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. نتھنگ کین چینج دیٹ, because the path that the people of Pakistan and people of Kashmir have adopted over decades is based on principle. It is a legal, constitutionally, internationally بالکل proven point ہے کہ جی یہ جو unfinished agenda ہے partition کا, it has to be decided as per the UNSC resolution, and the right of self-determination rests with the Kashmiris, this side, that side, کہ انہوں نے پاکستان میں شامل ہونا ہے یا ہندوستان میں شامل ہونا ہے. ہمیں ایبسولوٹ کلیئر ہے, اس ہال میں بیٹھے ہر چیز کو کلیئر ہے, آپ خود کشمیر سے ہیں, آپ کو کلیئر ہے کہ ونس دس کویشچن از پٹ, دی کشمیریز ہیئر اینڈ دیئر ول ہیو اونلی ون آنسر کہ وی ول جوائن پاکستان. وائی؟ اٹس ناٹ اونلی بیکاز کہ ہمارا مذہب ایک ہے, ہماری ثقافت ایک ہے, ہماری سوچ ایک ہے, ہمارا ورلڈ ویو ایک ہے. اٹس آلسو بیکاز اوور لاسٹ آلموسٹ 80 years, if anybody, not only in Pakistan here, if anybody has actually seen the brutal face of this Hindu Rashtra, it is the people of Kashmir. Up front close. کہ یہ ان کا گھنونا چہرہ ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں, آپ کی جو ادھر فیملیز ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے آئی ہیں, کون چھوڑ کے آتے ہیں اپنے باپ دادا کی قبریں اور علاقوں کو؟ کیوں چھوڑ کے آئے؟ 1947 سے 48 سے چھوڑ کے آ رہے ہیں, کیونکہ وہاں ظالم اور جابر نظام ہے. Who in his right senses is going to کہ یار وہ جو ہے نا ہم نے ادھر جانا ہے؟ Nobody will do that. And secondly, over a period of time, despite whatever
جو انڈینز اور ان کے پراکسیز اور کرتی رہی ہیں کہتی رہی ہیں. ون تھنگ از ناؤ پروونگ ایبسلیوٹلی کلیئر کہ پاکستان, دی آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ آف پاکستان, جو کلمے کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے, کیونکہ یہ حقیقت کوئی نہیں جھٹلا سکتا, اٹ از ون آف دی موسٹ کانسیکوینشل اسٹیٹ آف دی پریزنٹ ورلڈ. یہ اللہ کا معجزہ ہے, اور یہ اللہ یہ معجزہ دکھاتا رہتا ہے. کبھی مار کے حق میں دکھا دیا, وہ خادم الحرمین و شریفین ہے تو ہم محافظین حرمین و شریفین ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو کشمیریوں کا فیصلہ پکا ہے. اب انڈیا نے کچھ تو کرنا ہے, کیونکہ میں نے کہا وہ چانکیا کتیلا کی اولادیں ہیں جن کے ڈی این اے بھی جو سا پتہ نہیں کہاں کہاں ملتے ہیں, جن کا پتہ نہیں مدر کس کی ہے اور فادر کس کی ہے, کون سا مدر لینڈ ہے کون سا فادر لینڈ ہے, انہیں چین تو آنا کوئی نہیں ہے. تو دے ہیو بین ٹرائنگ ملٹیپل تھنگس. واٹ دے ہیو بین ٹرائنگ, ایک تو انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں 3 کام کیے. ون از اپیزمنٹ, ان کا ان کو خرید لو, اربوں روپیہ لگایا ڈالروں میں. were they able to buy the Kashmiris over there, the Muslims in India? پوچھیں آج ہندوستان کے مسلمانوں سے, کشمیریوں سے, سکھوں سے پوچھ لیں, منارٹی سے جا کے پوچھ لیں, ان کے عدالتوں سے پوچھ لیں, اور کہ یار ہمت کر کے حوصلہ کر کے بتا دو کہ یہ لوگ کیا, تو بتائیں گے کہ کیا ان کی اصلیت ہے. The Kashmiris told we are not for sale. Then they tried in parallel coercion. Do you know that Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is the most garrisoned place in the world, or in this world? 10 لاکھ کے قریب وہاں پہ انہوں نے سیکورٹی فورسز, سی پی آر ایف, پولیس, انٹیلیجنس ایجنسی کے بندے ڈالے ہوئے. آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں این او سی کے بغیر نہیں جا سکتے. آپ کے چاہیں جس وقت گھر میں گھس جائیں, جس بچے بچی کو اٹھا کے لے جائیں, بلڈوز کر دیتے ہیں. اٹس ناٹ ہیپننگ اوور دیئر. اینڈ دین دے ٹرائی دی لیگل کہ 35A 370 یہ کر دیں گے, شامل کر دیں گے, فلانا کر دیں گے. لیکن وہ جو جذبہ ہے پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں, اس کو تو ہلا نہیں سکے. So then they had a problem. So what they did, they decided in parallel, کیونکہ کام یہ سارے پیرلل میں کرتے ہیں. ان کا کہ اچھا یار یہ یہاں تو ہم وہ ان کو نہ جنت بنا کے دکھا سکے ہیں, نہ ان کو جو سا ہے ہم ان کو ڈرا سکے ہیں, نہ دھمکا سکے ہیں. ان کا اچھا یہ کام کرتے ہیں کہ یہ جو سا ہے نا پاکستان کے اوپر جو سا ہے نا وہی کشمیر میں کرتے ہیں نا, کبھی پہلگام کا ڈرامہ, کبھی پلوامہ کا ڈرامہ, اور ہم کشمیر پاکستان کو چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں. تو 2019 میں بھی طبیعت صاف ہوئی تھی, 2026 یہ جو اپنا 25 ہے اس میں تو اگلی پچھلی طبیعتیں صاف ہو گئی کہ ہم دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں جی پاکستان یہ تو لڑ ہی نہیں سکتا, یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے. اس وقت آپ نے اس وقت کی ویڈیوز اگر پرانے ہیں تو نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پہلگام کے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں, اور بھائی تمہاری سیکورٹی کدھر تھی, یہ کیا ڈرامے کر رہے ہو, کہاں سے آئے, کدھر گئے. سب سے پہلے سوال انہوں نے شروع کیے, اور جب یہاں سے الحمدللہ مار پڑنی شروع ہوئی تو سب سے زیادہ نعرے بھی وہیں پہ لگے, نعرے تکبیر کے, وہ بھی الٹا پڑ گیا. تو دین دے کیم ٹو دی another option, ان کا کہ ان کے اندر آگ لگاتے ہیں. اس کے ایلیمنٹس ان کو پہلے سے وہ جے کے ایل ایف کی شکل میں موجود ہیں. اب انہوں نے وہ کہانی شروع کی, لیکن اس بار واردات جو سی ہے تھوڑی سی باریک ہے. باریک یہ ہے کہ اس کے پیچھے رکھا ایک حقوق کا لبادہ. وہ جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کی نا کہ آپ کی حقوق 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 رائٹس رائٹس, کیونکہ یہ تو ہم نے ذہن میں ڈالنا ہی نہیں کہ یار ہماری آبلیگیشنز کیا ہیں, کہ ہمیں یہ حق چاہیے حق چاہیے حق چاہیے حق چاہیے. لیٹ می ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز, بٹ آئی ایم ون تھنگ وی آر ویری کلیئر کہ اگر پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے. سب سے لاڈلا ہمارا بچہ پاکستان کا, سارے اس ریاست کے بچے ہیں نا, میں آپ سارے, ریاست ماں اور باپ کی جگہ ہوتی ہے نا, اس کا لاڈلا ترین بچہ کشمیر ہے. اگر حقوق کی بات کی جائے, اگر فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی جائے, اگر وسائل پہ بات کی جائے, اف یو آر فرام کشمیر, اگر آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں تو آپ خود بتا دیں کہ نہیں سر اس کو زیادہ ملتا ہے ہمیں کم ملتا ہے. یو کانٹ ڈو دیٹ. سب سے لاڈلا ہے. تو حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی. ریاست نے کہا کہ ریاست کو اس وقت بھی اندازہ تھا
کہ ان کے پیچھے جو سا نا یہ چیزیں ان کا کہ یہ خود ایکسپوز ہوں گے اپنے آپ کو, اور ایکسپوز ہوئے, بیکاز دین دے اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو دیئر ایکچوئل ایجنڈا. دی ایکچوئل ایجنڈا اسٹارٹیڈ فرام کہ جی وہ جو وہاں سے کشمیری آئے ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے, اور اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں کہ اس لیے نہیں کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اسمبلی نے کہا ہے, اس لیے کہ ہم نے کہا ہے, اس لیے نہیں کہ آئین یہ کہتا ہے, اس لیے کہ ہم آئین لکھیں گے. تو ریاست نے اس سے بھی کتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا, آپ الیکشن میں آئیں, آپ ایم ایل اے بنے, آپ اس کے اندر میجورٹی بنے, آپ آئینی اور قانونی طریقے سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں, اگر نہیں آئین قانون سائڈ پہ ڈنڈے کے زور پہ کریں گے. تو مونوپلی آف وائلنس تو صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے میرے بھائی. اگر مونوپلی آف وائلنس اور موب کو دے دیں تو دین ایوری ون کین کم ود ہز اون ڈیمانڈس اینڈ ہز اون آئیڈیاز. تو پھر یہ فتنہ الخوارج والوں کے ساتھ کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم, یہ فتنہ الہندوستان کے خلاف کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم. ہاں یہ تمہارے پاس بندوق ہے تو تم چلو اب چلاؤ. State has acted very prudently. State had acted very wisely. And state is being very, very restrained. گو کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ سب کے سامنے واضح ہوتا جا رہا ہے. یہ 12 سیٹوں پہ بھی واضح ہوا. ابھی 4 دن پہلے 28 کو میرا خیال ہے and you saw a tweet that was made by one of their platforms and being circulated in their social media. ہے تو اس قابل نہیں کہ پڑھی جائے, لیکن اس کو پڑھے بغیر جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. I think یہ کہتے ہیں سردار ابراہیم اور سردار قیوم جیسے لوگوں کے گناہوں کی سزا آج ہم سب بھگت رہے ہیں. ان غداروں نے قبائلیوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی ریاست تقسیم کروائی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس کی ریاست تھی وہ؟ ہری سنگھ کی ریاست تھی. کس کے خلاف بغاوت کی تھی انہوں نے؟ ہری سنگھ کے خلاف, ڈوگرے کے خلاف بغاوت کی تھی. تو آپ یہ ہری سنگھ کا بیانیہ پڑھ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ گریٹ پیپل, یہ مجاہد اول جن کے نام سن سن کے ہم بڑے ہوئے, جن کا دلوں میں ہمارے اور ہر کشمیری ہر پاکستانی کے دل میں تقدس ہے, ہم نے تو ان کی کہانیاں سنی, ہم نے کرنل محمد خان کی کہانیاں سنی, ہم نے تو پونچھ میں راولہ کوٹ میں ان پہلے بہادر لوگوں کی کہانیاں سنی جو کھڑے ہوئے وہاں پہ. کس کے خلاف؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے. تو دی ایجنڈا از کلیئر, از کمنگ آؤٹ. جب وہاں کھڑے ہو کے آپ تقریریں کریں اور یہ کہیں کہ یہ قابض فوج کو یہاں سے نکال دے, کون ہے قابض وہاں پہ فوج؟ کس فوج کی بات کریں؟ کون سی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے. کیا ہے پاکستان کی فوج؟ 1 لاکھ سے زیادہ تو کشمیری ہیں اس فوج کے ساتھ جڑے ہوئے. بہترین ہمارا سپاہی ہے, ہمارے جنرل ہیں. اس وقت ہمارے 2 کور کمانڈر, ہمارے پچھلے پنڈی کے کور کمانڈر کشمیر کے اندر جو تھی اس کے کور کمانڈر کشمیر کے تھے. یہ ہے پاکستان کی فوج. رشتہ پتہ ہے آپ کو ہمارا اور فوج کا اور کشمیر کا؟ یہ تل پترا جو ہے کشمیر میں ہے, جہاں پہ پہلی بار خون دیا تھا کسی نشان حیدر نے. کس نے دیا تھا؟ یہ گجر خان کے کیپٹن سرور شہید تھے, سلام ان پر. کدھر جا کے دیا تھا؟ تل پٹرا میں دیا تھا. کس کے لیے دیا تھا؟ کشمیر کے لیے دیا تھا. یہ آخری جو نشان حیدر ہے ہمارے کیپٹن کرنل شیر خان, اللہ درجات بلند کرے, حوالدار لالک جان شہید, اللہ ان کے درجات بلند کرے, کارگل میں جا کے جان دی تھی نا. کتنے فوجیوں نے, کتنے پاکستانیوں نے, کشمیریوں نے کشمیر میں جا کے خون دیا ہے. تم کون ہو جو کہ کہتے ہو یہ قابض فوج ہے؟ اس کو بلانا چاہتے ہو جو تمہارے وہاں پہ کشمیر میں بچے بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں, ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, آج سے نہیں 8 دہائیوں سے کر رہے ہیں. کس کا ایجنڈا بول رہے ہو؟ اور پھر جو ان کا سوشل میڈیا سسٹم ہے, وہی جو کاروائی میں نے کہا نا, ایک ایکو سسٹم بن چکا ہے نا پاکستان میں. وہ جو سا ہے وہ جو ڈالتے ہیں وہ پھر تھٹ 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 گھومتا ہے. اس میں ڈالیں
یہ مار دیا وہ مار دیا. وہ بندے پھر آپ ویڈیو آ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم الحمدللہ زندہ ہیں, یہ میں نے اپنی تصویر دیکھی کہ مجھے مار دیا گیا, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کہیں پہ وہ مسجد کے امام بتا رہے ہیں کہ نہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ہماری مسجد پہ کوئی قبضہ نہیں ہوا, کوئی کسی ظالم فوج نے آگے کچھ نہیں کیا. اور فوج کا تو تعلق ہی نہیں اس معاملے سے. دس از دی آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ backed by their brave and very brave and valiant AJK police, backed by the civil armed forces. بہادری آپ کو اندازہ ہے اس AJK پولیس نے, یہ کیونکہ یہ کہ وہ کس کے خلاف کھڑے ہیں. وہ سب انسپیکٹر نعیم اسی علاقے کا تھا, راولہ کوٹ کا تھا, اسی قبیلے کا تھا. اگر یہ قبائلیت اور عصبیت اور زبانیت پہ ہی بات کرنی ہے, زندہ اس کی آنتڑیں نکالی ہیں انہوں نے. سمر بھائی زندہ انہی کے لیڈروں کے آواز پہ, انہی کی آرڈروں پہ کھڑی ہے آپ کی پولیس, آپ کی جموں اینڈ کشمیر کی پولیس کھڑی ہے, بیکاز دے نو کہ فرام ویئر دے آر کمنگ. اور کوئی جو ہے نا, یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کشمیر بنے گا پاکستان, ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے, کوئی اس کے درمیان نہیں آ سکتا. نتھنگ کین چینج دیٹ. کوئی کنفیوز کرنے کی کوشش کرے, کوئی اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے, کوئی نہیں کر سکتا. سو دے وانٹیڈ کوئرشن, وائلنس, کہ الیکشن نہ ہو. تو الیکٹورل پروسیس ہے وہ چل رہا ہے, اسمبلیز ہیں بن رہی ہیں, بنیں گی آگے. دی آنسر جو آپ نے کہا, آنسر کدھر ہے؟ آنسر از ان Constitution, answer is in rule of law. But nobody can be given free pass on the basis of coercion and violence. جس نے جو ظلم کیا ہے, جس نے کسی کو قتل کیا ہے, کسی نے جو ظلم کیے ہیں اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا as per the آئین, as per the constitution. So we have to follow the path of constitution and law. That is what we need to follow. جل صاحب, آپ نے بڑی اچھی بریفنگ دی بلوچستان پہ اور سرداروں کے حوالے سے, لیڈ کلاس کے حوالے سے. اس دفعہ جو واقعہ ہوا, پولیس والے شہید ہوئے جہاں پہ, وہاں سے آواز آئی کہ جی ہم بلاتے رہے اور ہماری مدد کے لیے پولیس والوں کے لیے کوئی نہ آیا. سویلینز کی طرف سے انہوں نے میتیں بھی رکھی. ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ شور مچایا جاتا ہے, اس کی حقیقت بتا دیں. دوسرے, آپ نے ابھی بلوچستان کے 2 ایریاز میں شورش پہ کہا تھا کہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ وہاں زیادہ کیوں ہو رہے ہیں, جو سلائیڈز آپ نے دکھائی تھی. تیسری بات آپ نے لیپ ٹاپ اور ٹیبز کی کہی کہ ہم بچوں کو دے رہے ہیں. ابھی آپ نے محسن نقوی صاحب کا حوالہ دیا, وہ بہت تیزی سے بول رہے تھے کہ اس سے حل نہیں ہوتا. لوگوں نے اس لیے اس سے پہ زیادہ بات کی کہ ان کا رخ آپ کی طرف ہو جاتا ہے کہ وہ نمائندگی کس کی کر رہے ہیں. تو انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کیوں نہیں کی, یہی والی جو ان لوگوں کے ساتھ کی. میری رائے یہ ہے کہ جن کو ہم سب اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں, ایکسپورٹرز کو, ڈالر پتہ نہیں ان کے کہاں جاتے ہیں, اور یہ ہر صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف کو ملتے ہیں, جواب میں آج تک یہ کچھ نہ دے سکے ہمیں. اچھا ٹھیک ہے, میں اگر آپ اجازت دیں میں بیکورڈ چلتا ہوں, کیونکہ اس پہ تیسرے پارٹس پہ پہلی بات ہو چکی. دیکھیں میں نے اس پہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ محسن نقوی صاحب بینگ اے پارٹ آف دی کیبنٹ اینڈ بینگ اے انٹیریئر منسٹر, ہی ہیز ہز اون انڈرسٹینڈنگ, اور بڑی ایک ان کی انفارمڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, بیکاز ہی ہیز بن ڈیلنگ ود لاٹ آف ایشوز. ان کا یہ ایک پرسنل اوپینین ہے جس کی انہوں نے رائے دی ہے, اینڈ ہی ہیز اے رائٹ ٹو گیو ہز اون اوپینین ان دی وے دیٹ ہی فیلز اپروپریٹ. بٹ وی آر our standpoint is absolutely clear, and it's not today, it is yesterday, it was day before yesterday, and we have been saying it from here in this podium again and again, that the stability and security is rested upon good governance and administration, and there is no way out of it. And governance and administration, good governance administration is not a standstill process. It needs to be improvised every day basis, کیونکہ آپ کی انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے, آپ کی جو بیسک چیزیں ہیں جن کے اوپر گورننس ریسٹ کرتی ہے وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے. مثلا آبادی ہے, چینج ہوتی ہے, آپ کی انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے, آپ کی لوگوں کی ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, آپ کی لوگوں کی ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے. اگر آج سے 20 سال 50 سال پہلے چلے جائیں تو ہر چیز جو سی رجسٹر وہ ہاتھ سے مینولی کاؤنٹ ہوتی تھی. ابھی اسی گورننس سسٹم میں چل جائے, ایڈمنسٹریشن سے چل جائے, تھنگز آر بینگ ڈیجیٹائزڈ بیکاز دی ریکوائرمنٹ ہیز چینج, بیکاز نیو ٹیکنالوجی ہیز کم. تو گورننس از ناٹ اے اسٹیگننٹ پروسیس.
We need better governance. Of course we need. All indicators tell us we need better governance. اس کے لیے کیا آپ کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے؟ اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن کہ آپ کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے, آپ نے اسے کم کرنا ہے, زیادہ کرنا ہے. عوام نے فیصلہ دینا ہے اس کا, میں نے تو یہاں فیصلہ نہیں دینا. Nobody can impose it. It is the will of the people. Go to the people and ask them, because that is how the democratic countries work, as per the constitution, under the framework of law. But I started my presentation that there is one thing that we need to harden the state, and the hardening of state means a state which is run by the constitution and law, not as per one's whims and wishes. اس کے اندر ایک نیڈ اسٹیبلش ہوتی ہے, ایک ریکوائرمنٹ آتی ہے, آپ اس ریکوائرمنٹ کو آپ نے میٹ کرنا ہے. If we see, if the supply and demand کا اصول بدل جائے, yes, there is a huge demand for good governance, for good administration. آپ کو بھی ہوگی رانا صاحب. Are you satisfied with the governance? نہیں ہے تو then that is a need. It's a collective need of the people of Pakistan. If someone has said that he also from a position, from a pedestal which is higher, then I say it is his personal experience and opinion. انہوں نے کہا ہے کہ there is a need for good governance administration. اس کے کئی اس کو میٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہر چیز کا علاج یہ تو نہیں کہ آپ کی جو گریوانسز ہیں which come out from a socio-economic problem, سوشو پولیٹیکل پرابلم سے گریوانسز آتی ہیں, اس کے اگینسٹ ہر گریوانس کو ملیٹنٹ طریقے سے اس کے آگے فوج اور پولیس کو کھڑا کر دیں کہ ہر مسئلے کا حل آپ نے کرنا ہے. اس سے پہلے there are so many things that can be done, because that grievance, that issue turns into violence. جب وائلنس ہو جاتا ہے پھر تو آپ کی پولیس ہی سامنے آ جاتی ہے نا. آج آپ جن مسئلوں کی بات کریں, بھی کشمیر میں بات کی, تو میں نے کہا اگر گریوانسز ہیں, جنرل گریوانسز ہیں, تو دے نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. اینڈ دیر از اے وے ٹو اٹ. دیٹ وے ڈزنٹ مین کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں, پستول اٹھا لیں, کلشن کو اٹھا لیں, M4 اٹھا لیں, فائر کرنا شروع ہو جائیں اپنی پولیس پہ کہ پھر اس طریقے سے کروں گا. اف یو ڈو دیٹ تو پھر تو آپ کو پولیس ہی لانی پڑے گی. لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ہے which needs to address all these gaps, which is part of good governance. So I don't think there is any difference of opinion between anyone in this room or this country جو کہ good governance administration کے لیے بہتر ماڈل کے لیے بات کرنے کو تیار نہ, اور کہ کرنی چاہیے. لیٹس فائنڈ اٹ, اور ول آف دی پیپل کے مطابق اس کو ریزالو کر لیں. جو آپ نے بات کی, کیونکہ وہ سلائڈ پہ آنا پڑے گا, اس انسیڈنٹ کے اوپر, دیٹ واز یور فرسٹ پارٹ, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے بڑا اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ کچھ آوازیں آئیں. کہاں سے آئی تھی رانا صاحب وہ آوازیں؟ او گریٹ. سو وہ میں نے اس لیے کہا نا, وہ پولیٹیکل ایلیٹ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ مسئلے ہیں. So they are one of the problem that they want the people to know, and people کے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فوج اور پولیس کا آپس میں پرابلم ہے, EFC اور پولیس کا پرابلم ہے. میں نے آپ کے سامنے 9 انسیڈنٹ بتائے ہیں جہاں پولیس ایسے دیوار کی طرح چٹان کے ساتھ شانہ بشانہ FC شانہ بشانہ فوج لڑ رہی ہے, پولیس اسٹیشن پہ جو حملے ہوئے. کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. وہ جو باتیں کر رہے ہیں, جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو وہ جا رہے تھے ان کی مدد کو. کون جا رہی تھی؟ FC جا رہی تھی. وہ ATF جو ان کی اینٹی ٹیررسٹ فورس, وہ بھی پولیس کے جوان تھے, وہ جا رہے تھے. کس کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے, کس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے, کس کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو رہی تھی. اس سے اوپر ہوا میں ہیلی کاپٹر کس کا اڑ رہا تھا؟ فوج کا اڑ رہا تھا. تو گھر بیٹھ کے کہانیاں بناتے رہے جو بھی ہیں. اس کے اوپر ایک وہ چیف منسٹر صاحب نے ایک آئی تھنک ایک جوڈیشل کمیشن کی بھی تشکیل دی ہوئی ہے, تو لیٹ اٹ کم آؤٹ ود دی فیکٹس. وی نو دی فیکٹس. چونکہ لیکن یہ جوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو ورنہ لمحہ بہ لمحہ منٹ بائی منٹ نریٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ کیسے جوامردی سے لڑے ہیں وہ پولیس کے ہمارے جوان بھی, اور وہ جو ان کے ساتھ بھی آ رہے تھے, اور جو انہوں نے وہاں مارے اور بعد نہیں مارے. اس کے بعد یہ شبان جو سا ہو رہا ہے, جو ابھی الازم چل رہا ہے, یہ بھی تو FC فوج اور پولیس ہی کر رہی ہے نا. تو یہ خواہشیں ہو سکتی ہیں ان کی, جو آوازیں لگانے والوں کی, لیکن یہ ان کی خواہشات ہی رہ جائیں گی. ان کی خواہشیں کیوں ہیں؟ کیونکہ دے سے کہ یار یہ دیکھیں ہم مسئلے کریٹ کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ. ادھر سے آواز ہے جس نے اس دہشت گرد کو بھیجا, اس کے پیچھے اسی نے آواز ماری. وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے بات کرو. وہ جو وہاں اکٹھے ہو کے وہاں پہ ساری باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ہیں, ہمیں اپیز کرو, ہمارے ہاتھ میں کنجی ہے. نہیں, تمہارے ہاتھ میں کنجی نہیں ہے. You are terrorist abettors and facilitators, and we know your face very well. We will not talk with you, we will not appease you. You are irrelevant, you have been made irrelevant, you will remain irrelevant. You cannot become relevant through use of coercion and through use of terrorists. You cannot become relevant in Pakistan by conniving with the
this Afghan Taliban regime and the Indians. No, you cannot. If this is to be, if we have to fight it out, then let it fight it out. کیونکہ پاکستان جو ہے تمہیں ہاسٹیج کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا, تمہارے جیسوں کے ہاتھوں جرگمال ہونے کے لیے نہیں بنا تھا. یہ بڑی عظیم ریاست ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے اور یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. انفیکٹ یہ ٹائم جو ہم کہتے ہیں نا, نو نتھنگ کین انڈو پاکستان, اب انہیں زیادہ تکلیف یہ ہے کہ وی ہیو ریچڈ اے پوائنٹ آفٹر مارکیٹ ویئر نتھنگ کین اسٹاپ پاکستان. انڈو والی بات تو پیچھے چلے گی میرے بھائی. اب نتھنگ کین اسٹاپ پاکستان, because nothing can stop Pakistan, and they are seeing the flight of Balochistan, they are seeing the flight of upward trajectory of Pakistan, جس کا کچھ میں نے آپ کو حصہ دکھایا. تو خوفزدہ ہیں. جب خوفزدہ ہوتا ہے انسان تو زیادہ ورنیبل فیل کرتا ہے, زیادہ ہیجان ہوتا ہے, زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے, اور ہر طرح کی پھر وہ الفاظ کا استعمال اور چناؤ کرتا رہتا ہے. کوئی ایشو نہیں. جو آپ کو سلائڈ کی بات کی تھی, آئی تھنک آئی ایم گریٹفل فار پوائنٹنگ اٹ آؤٹ. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم اللیگل اسپیکٹرم پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. دیکھیں نا یہ ایریاز, یہ دیکھتے جائیے, اللیگل اسپیکٹرم جہاں نارکو پہ ہے, جہاں ڈرگ پہ ہے, جہاں پہ اسمگلنگ پہ ہے, وہاں پہ. اس سے پہلے میں نے آپ کو سلائڈ دیجیے, اس پہ کلک کیجیے گا اس ایرو پہ, اور ایگزیکٹلی یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ روڈوں پہ جا کے وارداتیں کر رہے ہیں. وہ جو آپ کو ویڈیو ساری نظر آتی ہیں, they are exactly in these same areas because there is a terror crime nexus. وہ فزیکل بھی ہے. So where you see terrorism, the more ادھر ہی اتنا illegal spectrum ہے. اور اس کا حل بھی بنیادی طور پہ گڈ گورننس میں ہے, بہتر ایڈمنسٹریشن میں ہے. بلوچستان کی بات کرتے تو میں نے آپ کہا نا کہ بلوچستان کا جو سائز ہے نا, یہ دنیا کے بہت سے ملکوں سے زیادہ ہے. آپ کو اس کا ٹیرین بھی دکھایا. آئی تھنک وہ کیا 43-44 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں ایک انسان رہتا ہے. تو اٹ ریکوائرز آلسو بیٹر گورننس ایڈمنسٹریشن. واٹ دی گورنمنٹ آف بلوچستان از ڈوئنگ از ایبسلیوٹلی فنٹاسٹک. آئی آلویز سے اینڈ وی اکنالج دیٹ بیکاز وی نو دی آڈز اگینسٹ اٹ وچ دے آر ڈوئنگ ان دس سرداری ایلیٹزم کے جو پروسیس میں. کس طرح انہوں نے لیویز کو اپلفٹ کر رہے ہیں, کس طرح کیٹیگری اے بی ایریاز کو ختم کر رہے ہیں, کس طریقے سے یہ انگیجمنٹس کر رہے ہیں, بی ایس ڈی آئی, بی ایس ٹی پی, اینڈ دیر از لاٹ آف ایویڈنس ٹو دیٹ. بٹ کین much more be done? Can it be done in a better manner? Of course. بہت زیادہ کامنٹری کی جاتی ہے یو ای کو لے کے, اور کو ریلیٹ کیا جاتا ہے ڈیٹریکٹرس کی جانب سے یو ای کو بلوچستان کے ایشو کے ٹیررزم کے پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں. آپ کا کیا کہنا ہے اس پرٹیکولر یو ای کی کس طرح کو ریلیشن جس طرح کی جاتی ہے ڈیٹریکٹرس کی جانب سے؟ تھینک یو. دیکھیں پاکستان اور یو اے جو ہے نا, دے آر ٹو ویری برادرلی اینڈ ویری کلوزلی جو بانڈیڈ آپ کے کنٹریز آپ کہہ سکتے ہیں. بڑے گہرے تعلقات ہیں, ہسٹورک تعلقات ہیں. یہ جو میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, اینڈ 99% آف دیٹ از بینگ جنریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان, جو یہ فضول قسم کی illogical sort of معروضات دی جاتی ہیں اور بات چیت کی جاتی ہے کہ as if there is some problem or between UAE and Pakistan, this is all part of those who are not happy with Pakistan's relation with UAE, Gulf and everywhere. تو ان کو پرابلم ہے. ہمیں یہ دیکھیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ UAE is in an environment of military conflict right now. اور جب ایک ملک کسی ملٹری کانفلکٹ میں ہے, اینڈ اف بیکاز آف دیٹ اٹ از ریویوئنگ اینڈ انڈر گوئنگ سرٹن چینجز, تو اٹ ہیز فل رائٹ کہ اپنے قوانین کو, رولز کو, آنے جانے کے طریقے کو, اور جن چیزوں کو وہ اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے امپورٹنٹ چاہتا ہے, تو اس میں لوگوں کو پرابلم کیا ہے؟ بیکاز اٹ از انڈر گوئنگ, اٹ از پارٹ آف این انوائرمنٹ ویئر دیر از اے ملٹری کانفلکٹ. اب اس کے اوپر آپ جو سا ہے یہاں پہ میڈیا اور سوشل میڈیا میں کہانیاں بنانا شروع کر دیں, ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل. سیکنڈلی, دنیا میں کوئی دو ملک ایسے نہیں ہوتے جن کا ہر چیز پہ جو ورلڈ ویو ہے 100% کنورجنس ہو. دو بھائیوں میں نہیں ہوتی آپس میں. سو ایوری ون ہیز ہز اون وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس, اینڈ سو دیٹ ڈزنٹ مین that if you have
a different view about any one thing, تو اس کو آپ you start making a story out of it and you start making a narrative about it. The fact of the matter is Pakistan and UAE have very close, very deep-rooted historical relation. Both have an interest in each other's stability and security. The relations are at the political level, they are at the security level, and most importantly, they are at the people-to-people level. And they are very enduring relation, and all the rest that is being, all those who are trying to say and manufacture any propaganda around it, they are not going to succeed. Absolutely not. Thank you, sir. This is Wasim Abbasi from Arab News. Given the fact that Saudi Arabia is under attack from Yemeni rebels, Iran-backed militias in Red Sea and Bab al-Mandab, how and Pakistan has a strategic mutual defense agreement with Saudi Arabia, how does Pakistan view its obligation in this regard, and also what kind of military and technical operational mechanism have been activated with Riyadh to deter these attacks? آئی تھنک اس کے اوپر تو ملٹیپل ٹائمز پہ فارن آفس جو سا ہے بڑے واضح الفاظ میں بتا چکا ہے. اینڈ دس از سم تھنگ آن وچ وی ہیو کلیئر ایبسولوٹ کلیئرٹی کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ریلیشن ہے دیٹ از اے اسپیشل ریلیشن شپ. اٹ از اے اسٹریٹجک ریلیشن شپ. اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو سے ہوتے ہیں نا, یہ اس کی بڑی گہرائی ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کئی ڈومینز میں بندھے ہوئے ہیں, whether it's religious, whether it's historical, whether it's economical, whether it's security, and most importantly جو ہمارے عوام کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں ایک, اور جذباتی وابستگی ہے سعودی عرب کے ساتھ. تمام مسلمانوں کی, پاکستان کی خصوصی جذباتی جو وابستگی ہوتی ہے نا, ایموشنل اٹیچمنٹ, وہ بڑی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے. اینڈ دین وی آر پراؤڈ, میں نے پہلے بھی عرض کیا دیٹ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا ہے خادم الحرمین الشریفین کا. اللہ نے اعزاز دیا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو محافظین حرمین الشریفین کا. سو وی ہیو اے اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ اینڈ وی آر دوز پیپل جو اپنے ایگریمنٹس کو, اپنے وعدوں پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں. اب اس کی آپریشنائزیشن کیا ہوگی وہ آپ کے سامنے یہاں تو نہیں ذکر کرنا کسی نے. دیٹ از فار دوز who know how to operationalize it. کیا جائے. ہاں جی, میں تو کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا, لیکن بریگیڈ صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہر ایک کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, اور ہر ایک اسی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کے لیے آیا ہے, اور ہر ایک کے پاس ایک سوال ہے جو کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تقریر کی تھی, اور اس تقریر میں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ ادا کیے تھے جو کہ شہداء سے متعلق تھے, جس کے اوپر بڑا ایک شور مچا, لیکن ادارے کی جانب سے اس پر مکمل خاموشی رہی, کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. ہاں, آج ہم نے شہداء کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا, کھڑے بھی ہوئے, تعظیم و تکریم, اور ہم ان کے مقروض ہیں. مولانا صاحب کی بات جو انہوں نے کی اس پر رسپونڈ کرنا پسند کریں گے آپ کیا؟ ایک تو میرا کوشچن یہ ہے. دوسرا سر کوشچن یہ ہے کہ جو موجودہ حالات کے اندر اس وقت جو بات ہوئی ہے, محسن نقوی صاحب نے بھی کی ہے کہ تمام کی تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بیٹھ کر ملک کے اندر جو اس وقت مسائل ہیں ان کو حل تلاش کرنا ہوگا, اور کیونکہ سسٹم بیٹھ چکا ہے. اب یہ سسٹم بیٹھ چکا ہے تو یہ وزیر داخلہ صاحب نے جو پبلکلی بات کی ہے, اس سے کیا مایوسی نہیں پھیلی, اور کیا جو اظہار انہوں نے کیا جس انداز میں کیا, اس سے جو نوجوان ہیں ان کی ہوپ کل نہیں ہوئی؟ تھینک یو. آئی تھنک ایک اسی کمنگ ٹو سیکنڈ پارٹ, میں رانا صاحب کے جواب میں بھی, ابصار بھائی کے اور آپ کے جواب میں, یعنی کہ آئی تھنک آئی ہیو بن اگین اینڈ اگین سینگ اینڈ آئی ہیو ایکسپلینڈ, جو ہوپ والی بات ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ باشعور نہیں؟ بہت باشعور ہے. آئی ہیو دی پریولیج ٹو انٹریکٹ ود دس wonderful youth of Pakistan multiple times in schools, colleges and other forums, and let me tell you, they have much more clarity than we had at their age. Much more clarity. وہ جو دنیا کے حالات دیکھتے ہیں نا میرے بھائی,
انہیں ریاست کی اہمیت کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ اندازہ ہے جو ہمیں اس عمر میں تھا. Their commitment to Pakistan, their love for Pakistan, their belief in Pakistan is very strong. And they understand, I think, because they are out and they have 50, 70 years ahead of them of life, what challenges they are facing personally in life and this country is facing. And their desire for a better change and a better future is much more stronger. So if someone is saying, and we are now openly discussing that yes, there is a need of change, تو I think مایوسی نہیں کہیں گے وہ perhaps I think کہیں گے دیر آئے درست آئے, ٹھیک ہے نا, بیکاز دے آلسو ان کا اسٹیک, میرے بھائی ان کے پاس زندگی زیادہ ہے, ان کے پاس دہائیاں زیادہ ہیں, اور اسی ملک کے نیچے انہیں پتہ, وہ غازہ کو نہیں دیکھ رہے, انہیں پتہ ہے ریاست کیا ہوتی ہے, ریاست کی جگہ ریاست انہیں پتہ ہے پاکستان کے علاوہ نہ ان کی پہچان ہے, نہ عزت ہے, نہ اوقات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مجھ سے زیادہ سانتے, میں جب بھی انٹریکٹ کرتا ہوں ایک چیز, there are multiple things that move you once you meet them, کہ what great youth we have, what clear-headed youth we have. تو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے میرے بھائی, یہ امید کم نہیں ہوئی, یہ ان کی حوصلے کم نہیں ہوئے. انہوں نے کہا اوکے, so there is a thought that is going on, there is a process that is going on, there is a requirement. اب اس کا طریقہ جو ہے وہ آئین اور قانون اور عوام, اور then they are the biggest stakeholders. اگر پاپولیشن وائز بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر وہی ہے نا. ول آف دی پیپل کی بات کی جائے تو ول آف دی پیپل کا سب سے بڑا کمپوننٹ تو وہی ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ول آف دی پیپل لے لیں تو یوتھ بتا دیں گے آپ کو واٹ ڈو دے وانٹ. آپ نے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ اچھا دیکھیں, یہ جو بات چیت ہے نا اپنا شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی, جو انہوں نے کی, آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے اور ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے, جیسے ہم کہیں گے نا ناقابل فہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید, وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون, ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے اراؤنڈ جو ہے نا پوری ہماری فوج کا فلسفہ شہادت کے پیچھے آپ کی افواج, آپ کی آرمی, ایئر فورس, نیوی کھڑی ہے, آپ کی پولیس کھڑی. سو اف یو ٹاک سو لائٹلی اینڈ سو ایزیلی اینڈ سو لوزلی اباؤٹ دس, تو آئی وڈ سے کہ یہ ناقابل فہم. اور پھر اس تکرار کو آپ آگے لے جا کے اس میں کارگل کی بات کرتے ہیں, تو جو آپ کے بہادر بچے ادھر جا کے وطن کا دفاع کرتے شہید ہوئے, جن وہ بات چیت کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز کی انہوں نے بات کی, ان کی جسد خاکی کی بات کی, تو وہ دلیر جوان تو ادھر شہید ہوئے تھے, ان کی دلیری کو کیا بات. دے نیو ولنگلی کہ وہ اپنی جان جو سی کس خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو ان کی شہادت کے بارے میں آپ یہ بات کریں, اور آپ وہ بات کریں جو کہ ہندوستان کے جس بیانیے کو چلانا چاہ رہا ہے. It's a little difficult to understand why would this be said. Important is, I think more important is for the people of Pakistan to understand, کیونکہ یہ بات ہوئی ہے کہ we in the armed forces, we give the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation. اور یہ اس وقت نہیں ہوتا خالی جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے بلوچستان میں, جب ہمارا افسر, ہمارا سولجر اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر نکلتا ہے, جب ان دہشت گردوں, ان خوارجوں کے خلاف آپریشن کے لیے نکلتا ہے, جب وہ پولیس کا لڑکا یا وہ ایف سی کا لڑکا ایک تنہا چیک پوسٹ پہ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو کے, جس کے میل ہا میل تک کوئی نہیں ہے,
اینڈ ہی نوز دیٹ آئی ایم اے ٹارگیٹ آف دیز ٹیررسٹ دیز انڈین پراکسیز, اور وہاں دن رات ڈیوٹی دیتا ہے, تو وہ اس وقت اپنی جان کو, اپنے رائٹ آف لائف کو آپ کے فیوچر کے لیے, آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. وہ اپنے لمبس آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. ڈو یو تھنک ہی از ڈوئنگ اٹ فار سم پے؟ وڈ یو ڈو اٹ؟ Anybody amongst you do it for some money? So that's why it's difficult to understand that why would someone say it. It's not like this. جب آپ کا ایک لڑکا نیوی کا سیلر ایک سبمرینر سمندر میں ڈائیو مارتا ہے نا سبمرین میں, تو وہ اپنا رائٹ آف لائف آپ کے فیوچر کے لیے قربان دینے کے لیے تیاری دے چکا ہوتا ہے. جب آپ کا پائلٹ جہاز ہوا میں اڑاتا ہے نا, تو اس وقت وہ یہ قربانی دے چکا ہوتا ہے کہ میں نے واپس آنا یا نہیں آنا. ہی ڈزنٹ نو. وہ تو ہم میں سے جو بہت اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ یہ شہید ہو جاتے ہیں. بٹ آل آف اس who wear this uniform have already committed ourselves کہ ہم نے اپنی زندگی, اپنا رائٹ آف لائف آپ کے رائٹ آف لائف کے لیے دیا. اس کے بچے نہیں ہوتے, اس کے ماں باپ نہیں ہیں, اس کی خوشیاں, اس کی خواہشات نہیں ہیں, اینڈ یو آر equating it for some pay. Difficult to understand. Why would someone say it? Another point that is important is کہ کہا جا رہا ہے ہمیں کہ جی آپ جو سا ہے, ہاں لشکر بنائے. کب کہا ہم نے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں. I will repeat it. I have been saying it from here. It is on record. یہ جو دہشت گرد ہیں, they operate within the people. Once they operate within the people, then we ask that population کہ انہیں اس کی اجازت نہ دیں. بالکل ہم کہتے ہیں, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. پلیز ڈونٹ الاؤ دیم. کہیں پہ آئی ڈی کی گاڑی بنتی ہے, کہیں پہ دہشت گرد رہتا ہے, کوئی اس کی لاجسٹک پرووائڈ کر رہا ہے, تو جس علاقے میں وہ دہشت گردی ہوتی ہے اسی علاقے میں آپریٹ کر رہے ہیں نا. اٹ از اے جینون کوشچن, اے جینون ریکوائرمنٹ وانس دی لا انفورسمنٹ, دی پولیس آلسو, ایوری ون سے پلیز ڈونٹ فیسیلیٹیٹ, پلیز ڈونٹ الاؤ, اس کو اس کی اجازت نہ دیں. اگر آپ اتنے قادر نہیں ہیں, آپ یہ اجازت نہیں کر سکتے, یو فیل تھریٹنڈ, یو فیل کوئرسڈ, آپ کی کوئی مجبوری ہے, آپ یہاں سے نکل جائیں. لیٹ اس ہینڈل. اینڈ اگر آپ اس کو روک بھی نہیں رہے اور نکل بھی نہیں رہے اور دہشت گردی جو سی ہے اس کے اندر پنپ رہی ہے, سو وی آر گوئنگ ٹو بی ویری کیئرفل, بٹ دین ڈونٹ سے کہ ہم نے یہاں آپریشن کیوں کر رہے ہیں, اور پھر کولیٹرل ڈیمیج کی بات نہ کرنا. اینڈ دیٹس اے ویری جینوئن لاجیکل پوائنٹ, بیکاز دیٹ ٹیررزم اور دیٹ فیسیلیٹیشن از بینگ ڈن اوور دیئر. جس طرح ہم یہ آپ کے ٹیرر کرائم نیکسس کی بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیرر کرائم نیکسس کو ہم بریک کریں گے, کیونکہ اگر یہ اسمگلنگ ہوتی ہے افغانستان سے اینڈ وی آر اوکے ود دیٹ اسمگلنگ, تو اسی زمیاد میں, اسی گاڑی میں اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے تو اس میں کس نے روکا ہے کہ اس کے اندر اسلحہ نہیں آئے گا, اس کے اندر آر ڈی ایکس نہیں آئے گا, اس کے اندر فیوزز نہیں آئیں گے, آئیں گے نا, تو ہم اس کو روکیں گے. تو اٹ گوز لائک دس. اینڈ دین یہ جو کانسیپٹ ہے آپ کا پبلک کا یا علاقے کا دفاع کا, یہ دنیا پوری میں سول ڈیفنس کا موجود ہے. ولیج ڈیفنس کمیٹیز کا پاکستان کے بہت سے حصوں میں موجود نہیں ہے. کشمیر سے بھائی بیٹھے ہوئے, کشمیر میں ولیج ڈیفنس کمیٹیز ہوتی ہیں, آپ کے پنجاب میں ہوتی ہیں ولیج ڈیفنس کمیٹیز, دے آر ایوری ویئر. یہ کانسیپٹ ہے آپ کا سول ڈیفنس کے اندر. اور پولیس جو سی ہے, جو لا انفورسمنٹ ہوتی ہے, یہ پبلک کے تعاون کے بغیر تو کوئی جنگ جیت ہی نہیں سکتی.
تو آپ اگر جس علاقے میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اف دی لا انفورسمنٹ, دی سیکورٹی فورسز آر کنورسنگ ود دی پیپل فار دیئر کوآپریشن, اینڈ دی کوآپریشن از ویری سمپل کہ کدھر ہے, اگر آپ کو پتہ ہے تو بتائیں, اگر آپ کو نہیں پتہ اور یہاں موجود ہیں تو آپ نکلیں, ہم ان کو سنبھال لیں گے. تو اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ تو میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام قابل عزت محترم سیاستدانوں سے اور رہنماؤں سے کہ ہمیں چیز چاہیے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو مزید شعور دیں. ہمیں ان کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو. Jahan Sharif, thank you so much for a comprehensive briefing on Balochistan in particular, especially highlighting the women issue, how they're manipulated. I hope we all take this up as a national cause to protect them. But my main question is کہ آپ نے کہا کہ as stakeholders security کے جو محسن نقوی صاحب نے بات کی, this is something that we think کہ اس پہ بات ہونی چاہیے پبلک میں. میں نے جس اتنے عرصے سے ہم یہ کور کر رہے ہیں سب لوگ, اسپیشلی آفٹر 2014 جو آپریشنز ہوتے ہیں, سو آئی تھنک یو آر ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر, چاہے وہ وزیرستان ہو, چاہے کراچی آپریشن ہو, چاہے بلوچستان ہو. ایوری ٹائم آئی ہیو گون ٹو کور دس, وی ہیو بین ٹولڈ ون تھنگ کنسسٹنٹلی, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم یہ سب کلیئر کر کے دیتے ہیں, ہم ریڈی ہیں یہ سب کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ کی لوکل گورنمنٹ نہیں ہمیں ہیلپ کرتی ہے. جو ہم 13 پوائنٹس کی بات کریں وہ بننے سے پہلے سے وہ یہی کمپلین کر رہے ہیں. سو ہاؤ مینی ٹائمز, آئی نو ان دا ملٹری دے سے یو کی ناٹ ری انفورس فیلئر, ہاؤ مینی ٹائمز ول یو گو آن ڈوئنگ دس اگین اینڈ اگین, اگر پھر انہوں نے یہی کرنا ہے, آپ کو پھر جا کے کلیئر کرنا ہے. اینڈ واٹ از دا شیورٹی کہ آپ کے صوبے بننے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. چھوٹے یونٹس میں بھی مین کرکس آف پرابلم تو وہی رہے گا. اگر کرمنل نیکسس ہے ود دس کرمنل پولیٹیکل نیکسس, سو وہ چھوٹے لیول پہ بھی ہو جائے گا. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ دس ول سالو دس اسینشیل پرابلم آف سیکورٹی؟ تھینک یو. دیکھیں مین بات یہ ہے کہ بڑا آپ کا ایک لاجیکل سوال ہے کہ یہ پہلے بھی ہو رہا ہے. آپ یہ جنگ دہشت گردی کی 20 سال سے ہم لڑ رہے ہیں, اینڈ دی پرابلمز دیٹ وی آر ہائی لائٹنگ ٹوڈے, موسٹ آف دیز پرابلمز وی ہیو بین ہائی لائٹنگ فرام دس پوڈیم اینڈ فرام ادر جگہوں سے, انہی طرح کے پرابلمس پہ ہائی لائٹ ہوتی رہی. میرا آپ اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ جنگ آپ کی سروائیول کی جنگ ہے یا نہیں ہے؟ If you survival is threatened, will you stop fighting? Can we, the people of Pakistan, the security forces of Pakistan, afford to stop fighting against this sponsored enforced terrorism? No, we cannot. We will fight. Are we gradually, incrementally doing better? Yes, we are. کیونکہ ہم نے اس کو جج کرنا ہے نا, اینڈ اگر کہیں پرابلم ہے تو ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. ہم نے آپ کو جب بھی بتایا دی کائنیٹکس پارٹ, وی آر گریجولی ایوری ڈے امپروونگ. ہماری ریچ بڑھ رہی ہے, ہماری دسترس بڑھ رہی ہے, ہماری انگیجمنٹس بڑھ رہی ہیں, ہمارے رزلٹس امپروو ہو رہے ہیں, اینڈ وی ہیو اے کلیئر پاتھ فارورڈ کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں ہم آپ کو پبلکلی بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیپیسٹی بلڈنگ میں کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کر رہے ہیں, یہ اسٹرکچرل وائز کر رہے ہیں, آرگنائزیشن کر رہے ہیں. کچھ چیزیں نہیں بھی بتا سکتے, نہیں بتاتے. سو وی آر ایبسلیٹلی کلیئر کیا کرنا ہے. دی سیکنڈ از کہ اب یہ بھی ہم آپ کو بتاتے آتے ہیں کہ یہ ایک حصہ ہے. اب اس کے کئی طریقوں سے لوگوں نے ڈیفائن, کبھی کہتے ہیں آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیز ٹو کم, اور ایک قومی یکجہتی کے ساتھ اور تمام مکتبہ فکر نے مل کے اس کو لڑنا ہے. اس پہ بھی سب کی رائے. اب اس کے لیے ایک رستہ بنا ہوا ہے, اینڈ دی کیپیسٹی اینڈ دیٹ گورننس کے ایشوز ہیں. اس کا جو بنیادی ہے دیٹ از بیٹر ایڈمنسٹریشن گورننس. اس کے اوپر بھی یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا. Yes, a lot of work is being done. No, that governance کے ایشوز پہ کچھ کام کو میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کی بلوچستان میں, بی ایس ڈی آئی کے ذریعے, بی ایس ڈی پی کے ذریعے, کیپیسٹی بلڈنگ کے ذریعے بھی, انگیجمنٹس کے ذریعے بھی, اینڈ دیٹ از ایکچوئل ورک دیٹ از بینگ ڈن. اور اس کے ثمرات بھی آپ کو نظر آتے ہیں. بٹ
کیا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا آپ اسے بہتر کریں گے تو اس سے خالی آپ کو سیکورٹی میں ڈیویڈنڈ ملے گا یا باقی ڈومینس میں ملے گا؟ نہیں, باقی جگہوں میں ملے گا, بیکاز گورننس از این اوور آرچنگ تھنگ. اس کا سیکورٹی بھی فرق پڑے گا, اس کا اکانومی بھی فرق پڑے گا, اس کا ڈپلومیسی بھی فرق پڑے گا, اس کی آپ کی دنیا میں جو مقام ہے اس میں بھی فرق پڑے گا, بہت سی چیزوں میں فرق پڑے گا. اس کے آپ نے جو بات کی اپنا حسن ایوب نے, اس کے اندر آپ کی جو جوان ہے, جو نوجوان نسل ہے, اس کے اندر اگر کوئی اگر کوئی کنفیوژنس ہیں یا اس کو اپنے فیوچر میں کوئی ابہام نظر آتا ہے تو اس میں ہی کلیئرٹی نظر گئی کہ ہاں یار یہ طریقے سے جو ہے نا ویل بی ایبل ٹو ریزالو سرٹن ایشوز. اب وہ گورننس یا ایڈمنسٹریٹو اسے ریسیٹ کہہ دیں, بہتر ایڈمنسٹریشن کہہ دیں, اس کو کیسے کرنا ہے اس میں میں نے کہا کہ ایک ذاتی رائے جو سی ہے وہ وزیر داخلہ صاحب نے دی ہے, اینڈ دیٹ از فرام ہز پوزیشن آف which position of information and what his understanding is. ہماری رائے, میں نے آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, ہماری رائے یہ کہ there is a need for better governance, and یہ رائے جو سی ہے آج نہیں ہے, یہ رائے ہماری, آپ ہسٹوریکل ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, ہم سالوں سے کہہ رہے ہیں. and for that governance has to improve. اس کو کیسے کرنا ہے, that is to be done by the political parties, the politicians. اور یہ ان کی بھی ڈیزائر ہے, جینوئن ڈیزائر ہوتی ہے ان کی بھی, کیونکہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر اگر بیٹر گورننس ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ تو پولیٹیشین کو ہی ملے گا نا. اس کا ووٹر ہے, ہی ول بی ہیپی. دی گورننس ہو ڈزنٹ نیڈ اٹ. رانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہی نیڈس بیٹر گورننس, ٹھیک ہے, آل آف اس نیڈ اٹ. تو کس کو نہیں چاہیے, اس کا فائدہ اس کے سب سے زیادہ ثمرات تو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز ہی لیں گے. اب اس کے لیے کیا آپ کو اے کرنا ہے, بی کرنا ہے, سی کرنا ہے, لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. بٹ ون تھنگ از شیور کہ یہ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہے, اس کے اندر 13-14 سال آپ کے سامنے ہے جب سے یہ نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے, دیر از سم پرابلم جو اس طرح ڈلیور نہیں کر رہا, باوجود کہ تمام بڑی سنسیریٹی سے, بڑی محنت سے, بڑی کوشش سے, بڑی سنرجی سے لگتے ہیں اور کرتے ہیں. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان انہی پولیٹیشنز نے بنایا نا, اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے, اس میں ہم بھی تھے, باقی تھے. ریوائز نیشنل ایکشن پلان بھی انہوں نے بنایا نا, ویژن عزم استحکام بھی انہوں نے بنایا نا. اس مسئلے کا بھی حل نکال لیں گے. خوبصورتی یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ نکال لیتے ہیں حل. They will find a way out. We need to trust our political parties. We need to trust our political system. We need to trust our constitution. And we will inshallah find a way. Because a need is there. اب وہ نیڈ کو جو ہے سامنے لایا گیا, صرف اس کا ایکسپریشن کیا گیا. رائے لے لیں لوگوں کی, عوام جو سی ہے وہ بتا دے گی وہ کیا چاہتی ہے. سر, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس پہ آپ کا کمنٹ چاہوں گا اگر آپ دیں, کہ جو غزہ میں فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہے اس میں اسرائیل تو ڈیفینیٹلی ہے اور مین, لیکن اس میں جو نریندر مودی اور انڈیا اس کا ہاتھ سامنے آیا ہے کہ وہ ان کو ہتھیار دے رہے ہیں, اور 2023 سے اب تک ہزاروں کھیپیں وہاں گئی ہیں اور وہ استعمال ہو رہی ہیں. پاکستان بورڈ آف پیس کا ممبر بھی ہے, اور ہمارے جذبات اور ساری چیزیں اس میں بہت زیادہ ہم انوالومنٹ بھی ہے, تو اس معاملے پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, ایمنسٹی کی 2 رپورٹس, ایک ہے رپورٹ جو کہ آئی تھی وہ ہسپتال کے بارے میں, آپ اس کا پوچھ رہے ہیں؟ ہاں وہ بھی ہے اس میں, لیکن میں نے کہا جو بہت زیادہ بات ہو چکی ہے تو چلیں, اس پر غزہ کا اہم معاملہ ہے. اور انڈیا کی جو آج آئی ہے رپورٹ, یہ اس میں یہ آیا کہ جو انڈیا کی طرف سے جو ان کی کمپنیز ہیں بہت ساری, وہ اکوپمنٹ, جو ڈیفینس مٹیریلز, جو ویپنز, جو اسلحہ, وہ اسرائیل کو دے رہے ہیں. دیکھیں I'll talk about little bit about the both of them, because جو آپ کی اپنے غزہ کے اوپر بات کی, I think موفا ول بی in a better position. It is an interstate matters جو کہ وہ اس کو بہتر کہہ سکتے ہیں. میں اور آپ تو ایک کین آبزرور کے طور پہ ویسے ہی پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کنائمنس سونسی ہے, وہ مدر لینڈ فادر لینڈ بھی آپ نے سن لیا تھا, تو ایسی کوئی, یعنی کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو حیران کرے کہ وہ کرے گی. بٹ دی فرسٹ ون از آئی تھنک مور امپورٹنٹ, دیٹ کنسرنز اس, بیکاز دیر ونس دے سے کہ جی یہ جو ہے وہ ہسپتال تھا کوئی جس کو کیا گیا تھا کابل کے اندر. کیونکہ پاکستان کا دیکھیں نا, جو ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ, میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا
its citizens' life, honor and property from this terrorism which is being sheltered, which is being abetted and which is being supported from terrorist sanctuaries and support structures over there. تو اس کے اگینسٹ فیبرری 2026 اس سال سے آپریشن غزل الحق جاری ہے کیا گیا ہے, جو الحمدللہ جاری ہے اور جاری رہے گا. اس کا جو مقصد ہے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ہے, بیکاز وہ جو رپورٹ ہے دیٹ از ٹرائنگ ٹو کریٹ سم کنفیوژنس, بٹ وی ان دس لارجسٹ کیا کہتے ہیں پرپز آف دس آپریشن غزل الحق دیٹ از پیورلی کاؤنٹر ٹیررزم. اینڈ دیئر فور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑی پریسائز کلیئر انگیجمنٹس کی جاتی ہیں, گراؤنڈ میں بھی ایئر میں بھی. اینڈ وین ایور این انگیجمنٹ از ڈن تو آپ کے جو آنریبل یہ منسٹر انفارمیشن ہے ہی ایشوز ہے ڈیٹیل ٹویٹ, اس کا اپڈیٹ دیتے ہیں اور اس کی ویڈیو تک دیتے ہیں. اینڈ نادر, ڈو وی ہیو دیٹ کلپ ویئر وی کین شو دیم دی انگیجمنٹس, بیکاز دی انٹرنیشنلی انہوں نے اس چیز کو اٹھایا, تو لیٹ اس آلسو پٹ اٹ آؤٹ دی فیکٹس اوور ہیئر نا. یہ دکھائیں گے ذرا, چلائیے گا اگر آپ مجھے وہ انگیجمنٹس دکھائیں جی پلیز. اچھا یہ دیکھیے گا, یہ 27 فروری کا ان کا اپڈیٹ ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا 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 اور ساتھ جو کیا وہ انگیجمنٹ بھی دکھا رہے ہیں. سو نتھنگ کین بی مور ٹرانسپیرنٹ دین دس, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو طالبانی جھوٹ ہے ڈی این اے والے بھائی کے ساتھ مل کے, اس کی کیا انتہا ہے. سو in this case, because this is a planned activity, so once there is a planned activity, so we are wherever we can record, we record it, and then we process it for its factual accuracy, and then we put it out. Because once we put it out by the under the hand of the Minister of Information, we, the state of Pakistan, is 100% sure about its accuracy. یہ آپ دیکھ لیجیے گا ذرا. تو یہ وہ کہتے ہیں نا میرا وطن پروگرام جاری ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں کتنی پریسائز سٹرائکس لے رہے ہیں. یہ جو سٹرائکس لی جا رہی ہیں یہ کوئی جنرل پرپز وہ ایئر فورس کی ٹرم میں جی پی بمز نہیں ہیں, دے آر پی جی ایمز, پریسیشن گائیڈڈ میونیشن, دے کاسٹ مینی ٹائمز مور دین جی پی بمز. وائی آر وی ٹیکنگ پی جی ایمز؟ اگر ہمارا مقصد وہاں پہ ان کے عوام کو نشانہ بنانا ہے, جس طرح اس رپورٹوں میں جھوٹا دعوے کیے جا رہے, تو ہم مارے اس کے اوپر کارپیٹ بمبنگ کریں وہاں جا کے. وی ہیو گاٹ nothing against the people of Afghanistan. We have been repeatedly saying our issue is with that terrorist supporting Afghan Taliban regime. These are terrorist support infrastructures. کہیں پہ انہوں نے ایمونیشن ان کے سٹور کیے ہوئے ہیں, کہیں پہ آپ کے یہ روڈیمنٹری ڈرونز نہیں مارتے, کہیں پہ وہ ڈرون سٹور کیے ہوئے ہیں. They are all based on intelligence. اگر ہم یہ ہاتھ چھوڑ کے ہی کر رہے ہوں تو ابھی یہ ٹانک پہ حملہ نہیں ہوا, تو ہم because we will hit once we have confirmed intelligence. ہمیں کوئی جلدی بھی نہیں ہے ویسے, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں نا, وہاں پال کو کہتا ہے وہ گھڑیاں لے کے بیٹھے ہیں تو ہم گھڑیال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے. جب ہمیں موقع ملتا ہے, جب ہمیں انٹیلیجنس ملتی ہے, جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو ٹھوکیں گے. یہ رپورٹیں شپورٹیں اپنے پاس رکھیں, فائلیں بھرتے رہیں, بیکاز وہ جھوٹ پہ مبنی ہے. یہ حقیقت ہے. ایچ اینڈ ایوری ایکشن آن دی رائٹ ڈیولی ایکسپلینڈ کہ ہم نے کیا کیا. یہ ہے آپ کے سامنے یا نہیں ہے؟ اچھا جی, اب انہوں نے جو صاحب وہ رپورٹ کی. جب وہ رپورٹ ان کی آئی تھی پہلے, وہ جب یہ واقعہ ہوا تھا, آئی تھنک دیٹ واز سم ویئر ان مارچ میں اسٹرائک کی تھی نا ہم نے, تو اس کے بعد انہوں نے فوراً ڈرامہ کرنا شروع کر دیا کہ وہاں جی وہ جو سا کوئی ہسپتال مار دیا, فلانا کر دیا. اس کے فوراً بعد بھی اگین منسٹر انفارمیشن گیو اے ویری ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن, فیکٹ بیسڈ, ناٹ این ایکسپلینیشن, نریشن آف فیکٹ. وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے گا کیا انہوں نے کہا تھا, کیونکہ وہ ہے حقائق. یہ ہے جی ان کی مفصل 17 مارچ کو, ٹھیک ہے, کہ وہ ایک اور جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ کیا تھا اور کیا تھا. یہ ریکارڈ پہ ہے. آئی وڈ ریکویسٹ کہ اس کو بھی آپ تسلی سے پڑھ لیجیے گا. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا ان کی
پھر بھی جو سی ہے نا وہ ہندوستانی اور یہ ڈی این اے بردرز کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. تو اس کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس پہ بڑی ایک تفصیل سے آپ کو ایک جواب دیا تھا. حامد میر صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو ہوا تھا, اس میں سوال کیا گیا تھا. آپ ذرا وہ ذرا دکھائیں نا ذرا, تاکہ ذرا یاد تازہ کرا دیں دوبارہ سے کہ کیا جواب دیا گیا تھا ان فار دی سیک آف دی UNAMA/Amnesty رپورٹ. سن لیجیے گا, چلائیں جی, یہ کائنڈلی آواز کر دیجیے. What do you mean by جب وہ کہتے ہیں ٹیررسٹ سپورٹ انفراسٹرکچر؟ وہ تمام انفراسٹرکچر جہاں سے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے. یہ سپورٹ چاہے ان کے کور ہیڈ کوارٹرز کی ہے, ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کی پرووائڈ کر رہے ہیں, چاہے ان کے وہ ایمونیشن ڈیپوز ہیں, چاہے وہ اسٹوریج سائٹس ہیں. آج کل وہ آپ نے دیکھے ہوں گے کوئی روڈیمنٹری ٹائپ ڈرون بھیجتے ہیں جہاں پہ انہوں نے ڈرون اسٹورز کیے. سو اٹ از دوز اسٹرائک, دوز ایریاز جو انٹیلیجنس بیس ان کو اسٹرائک کی. Now what we do is these all strike جب یہ ہوتی ہے تو immediately after that آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی وزارت اطلاعات ریگولرلی اس کا اپڈیٹ دیتی ہے. نہ صرف اپڈیٹ دیتی ہے بلکہ ایک ایک اسٹرائک جو سی ہے اس کو آپ کے میڈیا کی وساطت سے, وہ منسٹری آف انفارمیشن کی سائٹ ہے وہاں پہ ابھی بھی وہ سارے کلپ پڑے ہوئے. سو دے آر فور پبلکلی آپ بتاتے ہیں کہ جی آج ہم نے اس کو 4 جگہ 6 جگہ اس جگہ مارا. اور آپ ان کلپس کو دیکھیں تو دے آر ایگزیکٹلی پن پوائنٹ, وہ ان ہینگرز کو, ان سرنگوں کو, ان ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں which are the terrorist support infrastructures being provided by this Afghan Taliban regime, which is the master terror proxy. So similarly, یہاں پہ کابل میں there is a military camp, there is a ammunition storage site and there is a drone storage site. There was a equipment, جو technical equipment, وہاں پہ یہ drones کی ammunition کی storage sites. ہم نے ان کو ٹارگیٹ کیا, پن پوائنٹ اسی کو ہٹ کیا گیا. اس کے بعد آپ نے وہاں دیکھا, دنیا نے دیکھا کہ وہاں پہ جو سا ہے ایک عمل ہوتا ہے, اگر کہیں پہ ammunition ہو اور وہ سے اسٹرائک کرے تو وہ اس کے بعد سیکنڈری ڈیٹونیشن ہوئی, بیکاز آر انٹیلیجنس واز کریکٹ اینڈ وی آر ہٹ ایمونیشن اسٹوریج. تو ایمونیشن پھٹا. جب وہ ایمونیشن پھٹا تو پورے کابل کے اندر وہ لوگوں نے دیکھا وہ آگ کا شعلے بھی بڑے اور کافی دیر چلتے رہے وہ وہاں, بیکاز دیٹ واز دی ایمونیشن. وہاں پہ انہوں نے پرانا میزائل, یہ جو رشین زمانے کے جو اسکڈ میزائل ہیں وہ بھی انہوں نے اسٹور کیے ہوئے ہیں وہاں پہ. ان کا اور ایمونیشن پڑا تھا, ڈرون اسٹوریج تھی, اکوپمنٹ اسٹوریج تھا, وہ سارا اڑا. سو دیٹ از واٹ وی اسٹارٹ. اب وہاں پہ یہ جو ایک مذاقہ خیز قسم کا کلیم کر رہے ہیں, دی ریکارڈ از دیئر, دی ویژولز آر دیئر, دی آفٹر افیکٹس آف دیٹ اسٹرائک آر دیئر وچ آل کنفرم دیٹ وی اسٹرک اے ایمونیشن اسٹور. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو سا کوئی ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا. تو ان سے پوچھے کہ یار یہ ایمونیشن اسٹوریج کے سینٹر میں تم نے ڈرگ ریہیب سینٹر کیوں بنایا؟ واٹ وی نو از کہ یہاں پہ کسی زمانے میں انہوں نے جب یہ آئے تھے تو انہوں نے سارے جو نشئی تھے وہاں پہ ان کو راؤنڈ اپ کر کے وہاں رکھا. ان کو یہ استعمال کرتے ہیں, اینڈ دس از سو انفارچونیٹ, دے یوز دیز ڈرگ ایڈکٹس فار ٹیررزم اینڈ سوسائڈ بام. وہ جتنے نشئی تھے ان سب کو انہوں نے وار لارڈز کو آگے بیچا, حوالے کیا, جو کیا, اینڈ دے آر یوٹیلائزنگ دیم فار ٹیررزم and suicide bombing, because there is a fact that the world must know that while all drug addicts are not suicide bombers but all suicide bombers are drug addicts. کہ جتنے آپ کے پاس suicide bomber پاکستان میں پھٹتے ہیں یہ سارے کے سارے نشئی ہوتے ہیں, انڈر ڈرگ انفلوئنس ہوتے ہیں. اچھا یہ ہے حقیقت, کیونکہ نشہ تو جو سا وہاں پہ ڈرگ وافر مقدار میں پوری دنیا کو سپلائی کر رہے ہیں, تو نشئی کا استعمال بھی انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے. اچھا اب اگر کیا کون رہا ہے, ایمنسٹی والے کس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں, وہ ان کے سارے, اگر آپ ان کی وہ جو رپورٹ ہے UNAMA کی جس پہ بیس کر کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں افغان نے کہا, فلاں افغان سورس نے کہا. کیا افغانستان کے اندر کیا ایمنسٹی یا یہ اپنے جو سے ہمارے دوست ہیں باقی جو ہیومن رائٹس والے اس کے اوپر آگ لگاتے ہیں, وہ یہ ہاتھ اپنے دل پہ رکھ کے کہیں کہ افغانستان میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ جو وہاں پہ یہ گواہیاں ڈلوا رہے ہیں جن سے افغان طالبان, یہ کون لوگ ہوں گے؟ چلے سب سے بڑا افغان طالبان کا اسپوکس پرسن ہے, اس کی گواہیاں سن لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ جب ہم نے ان کو پہلے کے اکتوبر میں ایک بار ان کے ساتھ پروگرام کیا تھا, تو انہوں نے ایک بار ایک ٹینک چلایا تھا کہ یہ ہم نے ٹینک پکڑ لیا پاکستان کا نا, پھر بعد میں پتہ چلا یہ تو ان کے اپنے ہی ٹینک ہے, اس کو چلا کے ویڈیو بنا دی. پھر ایک پائلٹ بھی انہوں نے پکڑا تھا ہمارا, شلوار قمیض میں فلائنگ کر رہا تھا, یاد ہے؟ چلائیں ذرا وہ والا کلپ بھی, کیونکہ ان کی گواہیوں پہ رپورٹیں بنی ہوئی ہیں نا. بڑے انٹرسٹنگ لوگ ہیں. ہاں یہ ان کے سرکاری افسر نے, وہ جو ان کا اسپوکس پرسن, یہ ہمارا پائلٹ تھا, یہ دیکھ رہے ہیں, چلائیں ذرا اس کو, یہ لے کے گئے ہیں. وہ بیچارہ وہ یہ بھی کوئی نشئی ہوگا, پکڑ کے اسے مار مار کے. یہ ٹینک دیکھ رہے ہیں, یہ ٹینک ان کا اپنا ٹینک ہے, اس کو چلا کے ویڈیو بنا کے. یہ ذبیح اللہ صاحب ان کے اسپوکس پرسن ہیں, قابل عزت, ٹھیک ہے نا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ہیں, جی نہیں, دے آر آلویز, دے پرووائڈ لاٹ آف امیوزمنٹ, ڈونٹ وری.
اچھا اب یہ جو سا ہے یہ تو ہے ان کی کارروائی, ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں یہ بھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو ایکچوئل سوال ہے نا وہ جو پوچھنا چاہیے ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کو, وہ یہ ہے کہ کیا افغانستان کے اندر انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ کی پاسداری کی ہے؟ کیا انہوں نے وہاں خواتین کو حقوق دیے ہیں؟ اس کو اگر آپ نہیں کر رہے اینڈ یو آر ٹرائنگ کہ جو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر کو جو ہٹ کریں اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو شو اٹ ایز کہ ہم نے کسی اسپتال کو ہٹ کر دی ہے, تو وائی واٹ از دی ایجنڈا اوور ہیئر؟ اینڈ دین دی بیوٹی آف دی ٹائمنگس کہ یہ اچانک بیٹھے بیٹھے کیوں یہ اتنا شوق آیا. اس کے تانے بانے بھی کہیں اور ملتے ہیں نا کہ چلو جی پاکستان کے بارے میں کچھ ہو رہا ہے تو چلو یہ کہانی ڈال کے دیکھتے ہیں. اصل جو ظلم ہے نا, اصل جو دہشت گردی ہے وہ پاکستان میں افغانستان ہندوستان کے ماں پہ قرار ہے. اینڈ آئی ووڈ لائک بفور وی کلوز آئی جسٹ شو یو اے گلمپس آف دیٹ. یو ہیو بین سیئنگ دیٹ, ذرا دیکھیے گا یہ کرا کیا رہے. These are just few incidents just to recollect. مسجدوں میں اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ یعنی کہ آپ جو دہشت گردوں کو سپورٹ انفراسٹرکچر ہے اس کے ماریں تو آپ لوگوں کی آوازیں اتنی بلند ہو رہی ہیں, اور آپ ان کی گواہیوں پہ جو کہ جھوٹ پہ اور فریب کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں ان کے اوپر جو سا آپ جو سا بیٹھ بیٹھ کے رپورٹیں بنا رہے ہیں. یہ تو سب کے سامنے ہے. Is it not Afghan sponsored, abetted, supported, facilitated, sheltered terrorism that's happening? کیا آپ کے سامنے کراچی میں ہوا, ٹانک میں ہوا, آپ کے سامنے افغانی دہشت گرد نہیں دکھائے؟ وہ ابھی کراچی میں ہوا بتا نہیں رہا کہ میں کہاں سے آیا ہوں, کدھر ٹرین ہوا تھا, کون ہوں میں. Who were behind this? Who were part of this? Why are they quiet on it? So یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں we well understand. یہ جو اسٹرائکس ان کی ابھی آپ کو پرابلم ہو رہا ہے, جب کولیشن فورسز وہاں پہ تھیں اور وہاں پہ اتنی اسٹرائکس لی جاتی تھی تو اس کی بھی مجھے بتا دیں کتنی رپورٹیں ہیں جو کہ لکھی گئی ہیں اور ریکارڈ کے اوپر. تو لیٹس انڈرسٹینڈ دی تھریڈز اینڈ دی اسٹرنگس فرام ویئر دس آل ٹیررزم از پمپڈ ان, کوآرڈینیٹڈ اینڈ کورسڈ. کر لیں جو کرنا ہے انہوں نے. وہ جو آپ نے بھی سوال کیا تھا یہ تو ہو رہا ہے, ہم لڑیں گے. اٹ از اے میٹر آف آر سروائیول. وی آر ول فائٹ اینڈ وی آر وننگ اینڈ وی ول کیپ آن وننگ ان شاء اللہ تعالیٰ. سلوٹ ٹو دی ہیروز اینڈ دی شہداز آف پاکستان. تھینک یو ویری مچ.